السلام علیکم۔ ناول مرگ تمنا، قسط نمبر 15۔ انہیں اپنے قریب کسی انسان کی موجودگی کا احساس ہوا، لیکن حواس سے ٹکرانے والی خوشبو شناسا سی، سو ڈرنے کی بجائے انہوں نے نہایت اطمینان سے آنکھیں کھول کر سامنے کا منظر دیکھنے کی کوشش کی۔ ان کے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ ان کے نہایت نزدیک آنکھوں میں شرارت اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے وہ کھڑا تھا۔ کیسے ہو؟ وہ اٹھ چکی تھیں اور ہاتھ اس کے چہرے کو محسوس کر رہا تھا۔ آپ کے سامنے ہوں اور نہایت اچھا ہوں۔ ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کیسے آئے ہو؟ آنکھوں میں تشویش تھی۔ جیسے ہمیشہ آتا ہوں۔ عجیب بے نیازی تھی۔ کتنی بار منع کیا ہے یوں چور و چکوں کی طرح مت آیا کرو۔ اپنے ہی گھر میں کون یوں ڈاکوؤں کی طرح نقب زنی کرتا ہے؟ جس طرح تمہارے دادا کے علم میں آ گیا، تمہاری چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ وہ ہر بار اس کی ایسی حرکت پر حیران ہو جاتی تھیں۔ ان کو پتہ کیسے چلے گا؟ میں تو بتانے سے رہا۔ تو کیا آپ اپنے اکلوتے بیٹے کی شکایت کریں گی؟ وہ اب بھی شرارت پر آمادہ تھا۔ نبیل، شکایت کی بات نہیں ہے، بات طور طریقے کی ہے، اور میری تربیت تمہیں ایسی حرکتوں کی اجازت نہیں دیتی۔ انہوں نے اسے نرم لہجے میں سمجھایا۔ میں سب جانتا ہوں امی، لیکن میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ ان کی طنزیہ باتیں، تمسخر اور اڑاتی نگاہیں مجھے اچھی نہیں لگتیں۔ آپ سے کتنی بار کہا میرے ساتھ چلیں یہاں سے، لیکن آپ اپنی ضد پر قائم ہیں۔ اس حویلی میں جینے مرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ وہ ہمیشہ کی جانے والی باتیں پھر سے دہرا رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ پہلے تمہارے ابو کی یادیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دیتی تھیں، اور اب تمہاری سلامتی قدموں کو روکے ہوئے ہے۔ کم از کم یہاں کی خبریں تو مجھے ملتی رہتی ہیں نا۔ آپ ان خبروں سے کچھ حاصل نہیں کر سکیں گی۔ انہوں نے جو کرنا ہوگا کر کے رہیں گے۔ اسلم خان درانی صرف خود غرضی کا نام ہے۔ وہ انسان جو صرف خود سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے مفاد کے سامنے سب رشتے قربان کر دیتا ہے۔ اس کے لہجے سے جھلکتی بیزاری واضح تھی۔ وہ تمہارے دادا ہیں نبیل، تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے پاس خونی رشتے کے نام پر صرف اسلم خان درانی تھے، اور وہ ان دونوں کے درمیان بڑھتی دوریوں سے ہمیشہ فکرمند رہتی تھیں۔ میں کوشش کرتا ہوں، لیکن میری یتیمی مجھے یہ غم بھلانے نہیں دیتی۔ خیر آپ بتائیں، آپ نے مجھے اتنی عجلت میں کیوں بلایا ہے؟ وہ پرانے قصے کھولنے سے ہمیشہ کتراتا تھا تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو، اسی لیے اس وقت بھی موضوع تبدیل کر دیا۔ وہ جو تمہارا دوست ہے آج کل کیا کام کر رہا ہے؟ ان کا اشارہ تاشفین کی جانب تھا۔ وہ تو کئی کام کرتا رہتا ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ حقیقی معنوں میں فکرمند ہوا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کوئی ایسا کام جو تمہارے دادا کے خلاف ہو۔ وہ کھل کر بول نہیں پا رہی تھیں۔ ہمارے علاقے کا تو کوئی کیس نہیں اس کے پاس، اور نہ مجھے کسی واقعے کی خبر ہے جس میں دادا ملوث ہوں۔ اس نے ساری فائلز کے متعلق سوچ کر یقینی جواب دیا۔ آپ بتا کیوں نہیں رہی کہ کیا ہوا ہے؟ مجھے بس اتنا پتہ چلا ہے کہ تمہارے دوست کے پاس کوئی کیس تمہارے دادا کے خلاف ہے، اور وہ اس کے متعلق نہایت سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں۔ اس لڑکے کا تعلق چٹھا خاندان سے بھی ہے، اور یہ نسبت اس کے لیے بہت مشکل ثابت ہو سکتی ہے۔ تمہارے دادا کی کبھی احمد علی چٹھا سے نہیں بنی، بلکہ دونوں ہمیشہ سے ہی ایک دوسرے کی کمزوریوں کی طاق میں رہتے ہیں۔ نبیل کے حوالے سے انہیں اس کا دوست بہت عزیز تھا۔ یہ تو آپ نے پریشان کن بات بتائی ہے۔ خیر آپ پریشان نہ ہوں، میں اس سے بات کروں گا۔ وہ کافی دنوں بعد گھر آیا تھا، سو اس وقت ان سے اپنی باتیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، اسے سمجھاؤ کوئی ایسا کام نہ کرے جو دونوں خاندانوں کو دوبارہ صفارہ کر دے۔ میں اس سے بات کروں گا، لیکن اگر واقعی دادا نے کچھ کیا ہے تو اسے روک نہیں پاؤں گا۔ وہ انہیں کوئی جھوٹی امید نہیں دلانا چاہتا تھا۔ ویسے آپ کو یہ خبریں دیتا کون ہے؟ وہ انہیں شرارتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسی حویلی میں رہتی ہوں، اور یہ تو تم نے سن رکھا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ وہ اس سوال کا جواب ہمیشہ گول کر جاتی تھیں۔ یہ جو آپ نے مخبر چھوڑ رکھے ہیں نا، آپ کی خبر آپ کے سسر کو مل گئی تو بھونچال آ جائے گا۔ زندگی بھر بہت بھونچال دیکھے ہیں، اب بس تمہاری فکر ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں میرے ساتھ شہر چلیں۔ ابو کے بعد میرے لیے اتنی تگ و دو کی ہے، اب مجھے میرا فرض پورا کرنے دیں۔ مجھے آپ کے آرام کا خیال رکھنے دیں۔ آپ اپنے سارے خوف اور وسوسوں سے جان چھڑا لیں۔ دادا ایسی صورت میں میرا برا نہیں چاہیں گے جب ان کا واحد وارث میں ہوں۔ وہ جب آتا تھا انہیں اپنے ساتھ جانے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کرتا۔ مجھے ان سے کسی بھلے کی امید نہیں ہے نبیل۔ انہوں نے اپنے بھائی کا سارا خاندان تباہ کر دیا، اپنی بہن کو خون کے آنسو رلائے، اپنے بیٹے کو فضول دشمنیوں کی نذر کر دیا۔
میرا واحد سہارا تم ہو، تمہارے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ میں یہاں رہوں گی تو ان کے ہر قدم ہر فیصلے سے باخبر رہوں گی، اور یہ حویلی، زمین، جائیداد سب تمہارا حق ہے، تمہیں ملنا چاہیے، اور میں لے کر رہوں گی۔ ان کے سادہ ملی چہرے پر عزم تھا۔ میری پیاری ماں، مجھے کبھی کچھ نہیں چاہیے، اور وہ تو بالکل بھی نہیں چاہیے جو کسی حقدار کا حق غصب کر کے ملے۔ مجھے اپنے بازوؤں پر بھروسہ ہے، اور میں اپنی تعمیر کردہ عمارت پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ وہ جانتا تھا ان کی ساری جدوجہد اسی لیے تھی، لیکن وہ انہیں سب سے روکنا چاہتا تھا، اپنے لیے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اچھا چھوڑو باتیں، یہ بتاؤ کب تک کے لیے آئے ہو؟ بس مجھے ابھی واپس نکلنا ہے، صبح بہت ضروری میٹنگ ہے۔ ان کے نرم ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لے کر بولا، کیونکہ ان کے جانے کا سن کر وہ اداس ہو جاتی تھیں۔ یہ تمہاری حویلی ہے نبیل، یہاں دن کے اجالے میں فخر کے ساتھ آیا کرو، اور باعزت لوگوں کی طرح رخصت ہوا کرو۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی انہوں نے وہی بات کہی، جس دن آپ کے سسر کا غرور ختم ہو جائے گا، میں دن کے اجالے میں آ جایا کروں گا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آس کی ڈور پکڑ رہا تھا۔ اچھا رکو، میں نے تمہارے لیے سون حلوہ بنایا تھا، وہ لے کر آتی ہوں۔ وہ اسے وہیں بیٹھنے کا کہہ کر بستر سے اتر گئیں۔ آپ کے باہر جانے سے کسی کو خبر ہو جائے گی، اس نے انہیں روکنا چاہا۔ ہاں، اسی لیے کمرے میں لے آئی تھی۔ انہوں نے الماری سے ایک بڑا سا بیگ نکال کر میز پر رکھا۔ میں چلتا ہوں، ان کے سر پر بوسہ دیتے اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اگلی بار انسانوں کی طرح حویلی میں آنے کی توفیق دے۔ اسے رخصت کرتے اپنی غمگی کا اظہار کیا۔ وہ آہستگی سے کمرے سے نکلا، بیگ اس کے کندھوں پر تھا۔ دوسرے کمرے کی کھڑکی سے باہر چھلانگ لگائی، لیکن اس بار اس کا رخ دیوار کی بجائے گیٹ کی طرف تھا۔ گیٹ کو جاتا راستہ بالکل صاف تھا۔ اس نے آہستگی سے چھوٹا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ اس کے قدم اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے، لیکن دل میں اداسی ڈیرہ ڈالے ہوئے تھی۔ اس حویلی میں اس کی زندگی کا سب سے قیمتی رشتہ مقیم تھا، سو دل کا ایک حصہ یہیں اٹکا رہتا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، موسم بدل رہا تھا، سو صحن میں سونے کا معمول بدل گیا۔ نیم اندھیرے میں بستر پر دراز دونوں وجود جانتے تھے کہ دوسرا جاگ رہا ہے، لیکن بات کرنے کی سکت دونوں میں مفقود تھی۔ دونوں کو خاموشی تکلیف دے رہی تھی، لیکن دونوں چپ کے دیوار پار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ عزت نے بارہا بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا دو ٹوک اور سخت رویہ اس کو کچھ کہنے نہیں دے رہا تھا۔ امی، ایک بار میری بات تو سن لیں۔ وہ پھر سے ملتجی ہوئی، لیکن جواب ندارد۔ وہ جانتی تھی وہ غصہ کریں گی، اور ان کا ایسا رد عمل جائز ہوگا۔ وہ کبھی اکیلی کہیں نہیں گئی، اور آج اس نے ہر حد پار کر لی۔ رات 12 بجے دروازے پر دستک دیتے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے ڈر تھا کہیں رات میمونہ خالہ کی طرف نہ گزارنی پڑ جائے، لیکن یہ خدشہ ٹل گیا۔ اس کے بعد سے وہ مسلسل وضاحت دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دوسری جانب بھید بھری خاموشی تھی۔ اس خاموشی کا بھید صبح کھلا۔ یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں، اور دروازہ بند کر لو، میں میمونہ کی طرف جا رہی ہوں۔ وہ کپڑے استری کر رہی تھی جب ان کی آواز سنائی دی۔ سرد لہجہ اس کے سارے وجود میں سنسنی دوڑا گیا۔ لیکن کیوں نہیں جا سکتی؟ آج ایسا کیا ہے؟ وہ سمجھ رہی تھی یہ ممانعت عام نہیں تھی، یہ انکار اپنے اندر کوئی طوفان اٹھائے ہوئے تھا۔ میں تمہیں وضاحت دینے کی پابند نہیں۔ وہ چادر اوڑھ چکی تھی۔ ہاں، آپ مت دیں مجھے وضاحت، لیکن میں جو وضاحت دے رہی ہوں وہ تو سن لیں۔ وہ استری کا پلگ ایک جھٹکے سے اتارتی ان کی جانب آئی۔ کیا سنوں؟ آدھی رات کو گھر آنے کی کون سی وضاحت دو گی تم؟ ان کی آنکھوں میں سختی، بے یقینی اور بے رحمی کے سارے رنگ تھے۔ میں اکیلی نہیں تھی، کنزا میرے ساتھ تھی۔ ان کی بے اعتمادی اس کے لہجے کو کھوکھلا کر گئی۔ وہ چند لمحوں کے لیے بھول گئی کہ اسے کیا کہنا تھا، کیا وضاحت دینی تھی۔ اسی کی طرف جا رہی ہوں، اس کی ماں سے بھی تمہارے کارنامے کا تذکرہ سن کر آتی ہوں۔ وہ اس کی کوئی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ وہ حیرانی سے انہیں دروازے کی سمت جاتا دیکھتی رہی۔ اسے ان کی خفگی کا یقین تھا، لیکن ایسی بے اعتمادی کی توقع نہ تھی۔ وہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد سب کچھ بتانے والی تھی، لیکن سارا معاملہ الٹ چکا تھا۔ آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ وہ پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ جی بھر کر رونا چاہتی تھی، لیکن اسی لمحے کنزا کا خیال آیا۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہوگا۔ اس نے عجلت میں جو دوپٹہ ہاتھ لگا اوڑھا اور جلدی سے ساتھ والے گھر بھاگی۔ صحن میں کوئی نہیں تھا۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے اندر جھانکا۔ حسب توقع کنزا چولہے کے سامنے کھڑی تھی۔
کنزا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی لیکن کنزا نے اس کی آواز پر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے آگے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا اور ایک لمحے میں ساری صورتحال سمجھ آ گئی۔ تم روئی ہو؟ عزت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اپنی طرف رخ کرنا چاہا۔ تمہیں کیا میں روؤں یا ہنسوں؟ تم نے جو کرنا تھا کر لیا نا، اب سب فکریں چھوڑ دو، جو ہوتا ہے ہونے دو۔ اس نے ایک جھٹکے سے عزت کا ہاتھ ہٹایا۔ عزت حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی اس کے ساتھ اس لہجے میں نہ بولی تھی۔ یہ تو عزت کا وتیرہ تھا۔ حازم بھائی کہاں ہیں؟ اب صرف ایک آدمی معاملہ سنبھال سکتا تھا، سو اس نے اسی کا پوچھا۔ وہاں سے بھی کسی مدد کی امید نہ رکھنا۔ وہ کپ میں چائے انڈیلتے اس کی امید پر پانی پھیر رہی تھی۔ اس نے مزید کوئی بات نہ کی۔ کچن سے نکل کر سیڑھیاں چڑھتے اوپر والے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ نیم بند تھا۔ اس نے دستک دی اور اجازت ملتے اندر چلی آئی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑے شرٹ کے بٹن بند کر رہے تھے کہ اسے آتے دیکھ کر چونک گئے۔ اسے ایک نظر دیکھ کر رخ بدل گئے۔ انداز سے بے رخیاں تھی۔ حازم بھائی آپ تو میری بات سنیے۔ ان کی بے رخی کو کڑوے گھونٹ کی طرح پیتے وہ آگے بڑھی۔ عزت میں لیٹ ہو رہا ہوں، واپسی پہ بات کریں گے۔ خود پر خوشبو کا چھڑکاؤ کرتے اسے مکمل نظر انداز کیا۔ مجھے آپ سے ابھی بات کرنی ہے۔ وہ آگے بڑھتے ان کے اور آئینے کے درمیان حائل ہو گئی۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں۔ وہ وہاں سے ہٹتے ہوئے کمپیوٹر ٹیبل کے سامنے آ گئے۔ آپ کو ہر حال میں بات سننی ہوگی۔ وہ دوبارہ ان کے پاس آئی۔ عزت میں نے کہا نا، پلیز حازم بھائی۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ سنہری آنکھوں میں آس کے سبدیے روشن تھے اور انہیں لگا کہ وقت رک گیا۔ ان کی ساری ناراضگی، سارے شکوے سنہری آنکھوں میں چمکتے پانی میں بہہ گئے۔ ان کے ہاتھوں پر محسوس ہونے والا لمس اس قدر طاقتور تھا کہ انہیں اپنے حواس سلب ہوتے محسوس ہوئے۔ صرف ایک بار میری بات سن لیں۔ اس کا دباؤ ان کے ہاتھوں پر مزید بڑھا لیکن قیامت کہ وہ ان کے کچھ مزید قریب ہوئی، آنکھوں میں مسلسل دیکھتی جا رہی تھی۔ کہو، اس کے سوا کیا چارہ تھا؟ آپ سب لوگ ہم سے خفا ہیں، لیکن یقین مانیں ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا جو آپ سب کو تکلیف دے۔ کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ انہوں نے نگاہوں کا زاویہ ہٹانے کی کوشش کی اور وہ بات کے اختتام پر جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے خود سے زیادہ تم پر یقین ہے۔ انہیں ابھی یہ نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن وہ کہہ رہے تھے۔ انہیں اس کے نازک ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑانے چاہیے تھے لیکن وہ نہیں چھڑا پا رہے تھے۔ تو پھر چلیے، امی اور خالہ ناراض ہیں، انہیں منائیے نا۔ اس نے ان کے ہاتھ کو ہلکے سے جھٹکا اور وہ کسی ڈور سے بندھے اس کے پیچھے چل دیے۔ وہ نیچے خالہ کے کمرے کے پاس پہنچے تو امی کے رونے کا احساس ہوتے ہی بے چین ہو گئی۔ اس نے کب تصور کیا کہ وہ کبھی امی کو رلائے گی، سو اپنے ساتھ کھڑے شخص سے ہاتھ چھڑاتے ان کی جانب بڑھی۔ بس تم اس کا کوئی رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ یہ چند الفاظ تھے لیکن دو نفوس کو ساکت کر گئے۔ خالہ کی نگاہوں کے تعاقب میں انہوں نے پیچھے دیکھا۔ وہ بالکل قریب کھڑی ان کی بات یقیناً سن چکی تھی۔ میں یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ وہ چند لمحے انہیں دیکھتی رہی، پھر فوراً سے واپس مڑ گئی۔ عزت بات سنو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما لیکن وہ سختی سے اپنا ہاتھ چھڑاتے باہر نکل گئی۔ آپ لوگ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا نا کہ میں معاملہ دیکھ لوں گا۔ آپ اس کی ضد سے واقف ہیں، اب نہ جانے کیا کر بیٹھے گی۔ وہ دوہری پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ حازم، یہ کوئی عام بات نہیں جس پر میں خاموش ہو جاؤں۔ رات 12 بجے کس شریف گھر کی لڑکیاں آتی ہیں؟ ابھی تو سچ شکر کے محلے میں سے کسی نے نہیں دیکھا، ورنہ اب تک ہر جگہ آگ کی طرح من گھڑت باتیں شروع ہو چکی ہوتی۔ ان کے آنسو تھم گئے لیکن غصہ اب بھی قائم تھا۔ خالہ، آپ نے اسے ہمیشہ پر اعتماد بنانے کی کوشش کی ہے، اس پر یقین کیا ہے، تو اب ایک دم ایسی بے یقینی کیوں؟ ایک بار اس سے پوچھ تو لیں، اس کی وضاحت سن لیں، وگرنہ آپ کا بے اعتماد رویہ اسے توڑ ڈالے گا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے وکیل بن بیٹھے تھے۔ اپنے ساتھ کنزا کو بھی لے گئی۔ دیکھو میمونہ، ایک دن میں کیا حالت ہو گئی۔ ان کے غصے کی وجہ شاید یہ تھی کہ انہیں میمونہ کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تو اچھی بات ہے نا کہ دونوں گئیں، وہ اکیلی جاتی تو ہمیں زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اور امی کی فکر نہ کریں، ان کا کل سے ویسے ہی بلڈ پریشر تیز ہے۔ ہاں رشیدہ، جاؤ جا کر بچی کو دیکھو، اسے آرام سے سمجھاؤ، سمجھدار بچی ہے، آئندہ احتیاط کرے گی۔ اس وقت ان کے غصے کا ابال کم ہوا تو وہ اپنے رویے کی سختی کا ادراک ہوا۔ میں اسے دیکھ لوں گی، کہیں یونیورسٹی کے لیے نکل ہی نہ جائے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جلدی سے گھر کی طرف بڑھ گئیں۔ ٹھیک ہے امی، میں نکل رہا ہوں۔ ماں کے سامنے سر کرتے
پیار لیا اور کمرے سے نکل آئے۔ آج آرام کر لو، کل سے تم دونوں چلی جانا۔ کنزا کو دیکھ کر انہیں اپنے سخت رویے پر قدرے افسوس ہوا۔ عزت کی بات سن لی لیکن اس کو بات کرنے کا موقع تک نہیں دیا۔ تبھی اس وقت لہجہ نرم تھا۔ بھائی، وہ اس کے پاس سے گزر کر چند قدم آگے بڑھے کہ اس کے پکار پر رک گئے۔ آپ محبت کرتے ہیں؟ اس قدر واضح سوال نے انہیں ساکت کر دیا۔ اس نے کوئی نام نہیں لیا، انہوں نے اقرار نہیں کیا، لیکن دونوں ہی نام اور جواب جانتے تھے۔ ان کے وجود میں تھکاوٹ اترنے لگی۔ کئی سالوں کا سفر تھا، اس کو چھپانا اور پھر چھپائے چلے جانا۔ یہ بھید اس طرح کھلے گا اور اس یقین سے کھلے گا، انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ انکار کرنا چاہ رہے تھے لیکن دل نہیں مانا۔ اقرار کرنا چاہا تو دماغ نے ڈپٹ دیا۔ اب تم افشین نام آنا شروع کر لینا۔ انہوں نے امی کی طرح اسے بھی ٹالنے کی کوشش کی۔ محبت پوچھ کر نہیں ہوتی، ورنہ میں آپ کو مجھ سے پوچھنے کا مشورہ دیتی۔ وہ دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی ان سے دور ہٹنے لگی۔ تمہارا جواب کیا ہوتا؟ وہ قدرے بے چین ہوئے۔ افشین اتنی بھی بری نہیں ہے۔ وہ اندر کی جانب بڑھ گئی اور وہ وہیں جم گئے۔ وہاں سے قدم اٹھانا دوبر ہونے لگا، لیکن پھر ایک دم خیال آیا، وہ دونوں آپس میں ناراض تھیں، شاید اسی لیے۔ وہ گھر میں خاموشی سے داخل ہوا، کیونکہ کسی کا سامنا کیے بغیر اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ تھا، لیکن آج سب ارادے ناکام ہونے کا دن تھا۔ ماما پاپا لاؤنج میں بیٹھے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس نے کمرے میں جانے کی بجائے وہیں کا رخ کیا۔ تم میلبورن نہیں گئے؟ وہ اسے سامنے دیکھ کر اس قدر حیران ہوئے، یہ بھی بھول گئے کہ طیبہ اس کے میلبورن جانے کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی۔ کیا یہ میلبورن جانے والا تھا؟ وہ اس کے لیے کافی بنانے کے لیے کھڑی ہوئیں، لیکن میلبورن کا ذکر سن کر وہیں بیٹھ گئیں۔ اس نے شکایتی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ شدت سے تنہائی کا طلبگار تھا، لیکن اب ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن کیوں، اور مجھے کیوں نہیں معلوم؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ایک انٹرویو کے لیے جا رہا تھا، سوچا آپ کو سرپرائز دوں۔ یعنی آپ نے اس کی ضد مان لی اور یہ سب پلان کر کے مجھ سے چھپایا گیا۔ ان کا رخ حیدر شاہ کی طرف تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی خواہش ہے طیبہ، اور ویسے بھی اگر وہ خود کو آزمانا چاہتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ان کے جواب پر اذلان نے متشکر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں اس بات کی بالکل حمایت نہیں کروں گی، وہ فیصلہ کن انداز میں جواب دے کر کافی کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ ہاں اذلان، کیا بتا رہے تھے؟ کیوں نہیں گئے تم؟ وہ دوبارہ اس کی جانب دیکھنے لگے۔ میرے ساتھ لامیا تھی، ایئرپورٹ کے قریب کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اسی وجہ سے واپس آنا پڑا۔ اس نے لامیا کے متعلق بتا دیا، کیونکہ ماما کو بعد میں پتہ چل جاتا تو بات بگڑ سکتی تھی۔ شکر، کوئی تو اچھا کام کیا اس لڑکی نے۔ وہ لامیا کے ذکر پر چونک گئی، لیکن یہ جان کر کہ اس کی وجہ سے وہ میلبورن نہیں جا پایا، انہیں بے تحاشا خوشی ہوئی۔ ان کے جواب پر اس نے شکایت زدہ نگاہوں سے انہیں دیکھا اور معذرت کرتا وہاں سے ہٹ گیا۔ مجھے یہ کچھ پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ انہیں اس کی خاموشی بری طرح محسوس ہوئی۔ ابھی اس نے بتایا تو ہے، لامیا کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ ان کے جواب پر حیدر شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں سوچ رہا ہوں اذلان کا رزلٹ آتے ہی ہم ابراہیم سے بات کریں۔ وہ کچھ دنوں سے مسلسل ان دونوں کے متعلق سوچنے لگے تھے۔ کچھ عرصہ قبل فاطمہ کے روکھے رویے اور طیبہ کا لامیا کو پسند نہ کرنے کی وجہ سے وہ اس رشتے کے متعلق بالکل نہیں سوچتے تھے، لیکن جب سے اذلان کی پسندیدگی کا علم ہوا ان کی سوچ بدل گئی۔ یہ رشتہ ہونے کی صورت انہیں کئی فائدے حاصل ہو سکتے تھے، سو اب وہ مسلسل ابراہیم سے بات کرنے کا ارادہ بنا رہے تھے۔ جبکہ میں چاہ رہی ہوں ہم آج ہی جائیں۔ ان کی بات پر حیدر چونک گئے۔ آج؟ کیا یہ بہت جلدی نہیں ہے؟ جبکہ اذلان سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی۔ خیالات کا ہیر پھیر انہیں سمجھ نہیں آیا۔ حیدر، میں اذلان کا اس شہر اور کمپنی سے دور ہونا بالکل برداشت نہیں کر سکتی، اور صرف لامیا اسے یہاں روک سکتی ہے۔ جب وہ اپنا فیصلہ ہمیں بتا چکا ہے تو یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، اس کا اختیار کم از کم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ طیبہ نے تفصیل سے اپنے خیالات بتائے۔ ٹھیک ہے، پھر جو بہتر لگتا ہے وہ کر لیجئے۔ انہوں نے سارا اختیار انہیں دے دیا۔ میں ابراہیم کو فون پر اپنے پروگرام کا بتا دوں گی۔ وہ فیصلہ کرتے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ موسم کی تبدیلی کے آثار آسمان پر چھائے بادلوں کے باعث واضح محسوس ہو رہے تھے۔ گھنگور گھٹائیں برسنے کو تیار تھیں۔ فلک کو وسیع و عریض کالی ٹکڑیوں نے ایسے گھیرے میں لے رکھا تھا کہ زمین کا سانس تنگ ہو رہا تھا۔ ہوا ساکن تھی، حبس کا عالم جان لیوا تھا۔ نئے دن کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن آسمانی اندھیرا زمینی وقت کو
زمینی وقت کو کھا چکا تھا۔ اجالا کہیں دور سے سک رہا تھا اور ملکجی سی روشنی میں ہر منظر بجھا بجھا سا تھا۔ پختہ طویل سڑک پر دوڑتی ہر منزل پیچھے چھوٹتی گاڑی مالک کی عجلت بیان کر رہی تھی۔ یوسف گاڑی کو حویلی کی طرف آتا دیکھ چکا تھا، سو بنا کسی انتظار سے پٹ سے سفید گیٹ کھول دیا اور چند لمحوں میں گاڑی حویلی کی راہداری پر گھوم کر باغ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سلام صاحب۔ یوسف گیٹ بند کر کے بھاگتا اس کی جانب آیا۔ کیسے ہو یوسف؟ اللہ کا کرم ہے۔ وہ آنے والے کے نرم لہجے سے خوش ہو گیا تھا۔ گاڑی کا تیل پانی دیکھ لو، مجھے واپس نکلنا ہے۔ سیاہ شلوار کرتے میں ملبوس وجیح قامت کا مرد نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہا تھا۔ ودود صاحب، یوسف کی آواز پر وہ چونک کر مڑا۔ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، اپنا صدقہ دیجیے گا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی بات مکمل کی، کیونکہ مقابل کی کچھ خبر نہیں کب اکھڑ جائے۔ یوسف ڈرامے نہ کیا کرو۔ اس کی تعریف پر وہ مسکرایا تک نہیں، بھلا کب اپنی خوبصورتی سے واقف تھا، یا شاید حسن دیکھنے والی آنکھ میں ہوتا ہے۔ یوسف دل محسوس کر رہ گیا۔ وہ ہمیشہ اس مغرور لڑکے سے دور رہنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن رہ نہ پاتا۔ وہ سامنے ہوتا تو نگاہیں پلٹ پلٹ اسی کی جانب آتی۔ منکشی دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو کھلتا چلا گیا۔ طویل راہداری سنسان تھی۔ مردانہ مجلس خالی تھی، جبکہ اندرونی مجلس میں بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ سب خلاف معمول تھا۔ السلام علیکم۔ وہ متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا، جب گل کی آواز بالکل عقب میں سنائی دی۔ ہلکا سا چونک گیا۔ اس کے چونکنے پر گل مسکرانے لگی۔ پہلے یوسف اور اب یہ، اسے اچھی خاصی تپ چڑھی۔ کچھ زیادہ ہی دانت نہیں نکلنے لگے تمہارے؟ وہ فوراً سے کرخت ہوا۔ معذرت چھوٹے صاحب۔ وہ جلدی سے سنبھل گئی۔ امی کہاں ہیں؟ اس نے ایک نظر دوبارہ ارد گرد دیکھا۔ سعد صاحب کے کمرے میں ہیں۔ حیرانی والی بات تھی، کیونکہ امی اس طرف نہیں جاتی تھیں۔ انہیں آپ کے آنے کی خبر دوں؟ گل کی آواز پر وہ چونکا۔ نہیں، میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ فوراً سے چچا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ شاید یہاں سالوں بعد آیا تھا۔ کمرے کا ماحول سوگوار سا تھا، یقیناً کوئی سنگین مسئلہ بھی، یہ اسے پہلی نظر میں محسوس ہوا۔ ارے ودود، تم کب آئے؟ شیما خوشی سے اٹھ کر اس طرف آئیں۔ بس ابھی آیا ہوں۔ انہیں جواب دیتے بھی اس کی نگاہیں بستر پر دراز حورالعین کی طرف تھیں۔ ناشتہ تو نہیں کیا ہوگا؟ وہ اس کا بازو پکڑے کمرے سے باہر کی جانب بڑھیں۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ ان کے ہلانے سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ کچھ نہیں، بس طبیعت خراب ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر باہر کی جانب قدم بڑھائے، سو اس کی بار اس نے مزاحمت نہیں کی۔ اب بتائیں کیا ہوا ہے؟ وہ بات جانے بنا ٹلنے والا نہیں تھا۔ وہی جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ دونوں کی لڑائی ہوئی، لیکن معاملہ ہاتھا پائی تک پہنچ گیا۔ وہ نئے جڑ جانے والے رشتے کے باعث ان کے سامنے یہ بات نہیں لانا چاہتی تھی، لیکن وہ جانے بغیر باز بھی نہ آنے والا تھا۔ یقیناً چچی ہوش میں نہیں ہوں گی، کوئی نشیلی چیز استعمال کر لی ہوگی۔ اس کی بات نے انہیں از حد شرمندہ کیا، لیکن وہ آخر کس قدر چھپا سکتی تھیں۔ ودود، تمہارا رشتہ بدل رہا ہے، کچھ لحاظ کیا کرو۔ انہوں نے اسے سختی سے ٹوکا۔ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، آپ یہ بات اپنے دل سے نکال دیں۔ یہ بات اسے کسی صورت برداشت نہ ہوئی۔ خیر، انہیں کسی ڈاکٹر کو دکھا لے، مجھے طبیعت کافی خراب لگ رہی ہے۔ اس کی فکر مندی پر وہ مسکرا دیں۔ وہ جتنا کرخت نظر آتا تھا، اتنا ہرگز نہیں تھا۔ سعد نے اس کا گلا دبایا، بلکہ اپنی طرف سے مار ہی دیتا اگر نوری نہ پہنچ جاتی۔ اب ایسی صورتحال میں کسی مرد کے بغیر ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے سے رہے، جبکہ کسی کو اس واقعے کا علم بھی نہیں۔ انہوں نے اصل پریشانی سے آگاہ کیا۔ تعصب کی ایک لہر اس کے چہرے سے گزری۔ آپ دھیان رکھیے، اگر بہتری نہیں آتی تو میں ہاسپٹل لے جاؤں گا۔ اس کی بات انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم بڑی عجلت میں لگ رہے ہو، کیا واپس جانا ہے؟ وہ کھڑے کھڑے باتیں کر رہا تھا، تبھی انہوں نے پوچھا۔ جی، بس بڑی امی سے مل لوں، پھر مجھے واپس نکلنا ہے۔ وہ بھی کچھ دنوں سے الجھی ہیں، شاید تم سے مل کر بہتر ہو جائیں۔ وہ ان کے سر پر بوسہ دیتا بڑی امی کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ بند نہیں تھا، سو وہ آہستگی سے کھولتا اندر داخل ہوا۔ وہ میز پر ڈھیر سارا سامان پھیلا کر بیٹھی تھیں، شاید اس سامان میں سے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ وہ آہستگی سے ان کے پاس جا بیٹھا۔ کچھ پرانی یادیں، سادہ سا جواب، لیکن اس میں چھپا درد واضح محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی خاص یاد ملی؟ وہ انہی کے لہجے میں بات کرنے لگا۔
ہاں، یہ تصویریں ملی ہیں۔ حضور نے سب کچھ یہاں سے ہٹوا دیا تھا، نہ جانے یہ کچھ سامان کیسے بچ گیا۔ یہ کس کی تصویر ہے؟ وہ ان کے ہاتھ سے تصویر لیتا بغور دیکھنے لگا۔ کسی تقریب میں کھینچی گئی تصویر تھی، کلثوم کی۔ ان کی آواز پہلے سے زیادہ پست تھی۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ تصویر میں نظر آتی لڑکی حسن کی تعریف پر پورا اترتی تھی، اور یقیناً حقیقت میں خوبصورتی زیادہ پراثر ہوگی۔ سیاہ لباس میں ملبوس، سلیقے سے دوپٹہ سر پر جمائے، جدید لباس میں ملبوس لڑکیوں کے گھیرے میں بھی وہ منفرد نظر آ رہی تھی۔ ان کے دل پر درد نے ہلکی سی چٹکی کاٹی تھی۔ میں آپ کی یہ تکلیف کم نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو سنانے کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ تصویر اور باقی سارا سامان دراز میں واپس رکھنے لگا۔ مشتبہ اور رقیہ پھپھو اب محفوظ جگہ پر ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ انہیں خبر ہے، لیکن ساری تفصیل انہیں خود بتانا چاہتا تھا۔ ہاں، مختار احمد انہیں ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا تھا۔ انہوں نے اس کی بات کی تائید کی۔ وہ بڑے کروفر سے فارم ہاؤس پر آیا تھا، لیکن وہاں سے کچھ بھی برآمد نہ ہونے پر اس کا ہارا ہوا انداز دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ اب مزہ لیتے پچھلے کچھ دنوں کی رودات سنا رہا تھا۔ اس نے میرا نہیں پوچھا، وہ کسی نادیدہ نکتے کو دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ ہمیں زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن میرے خیال سے شاید انہوں نے پوچھا تھا۔ اس نے انہیں تکلیف سے بچانے کی کوشش کی، وگرنہ وہ تو خود اس بات پر حیران تھا کہ کوئی اتنا پتھر دل کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سالوں بعد بھی گھر والوں کی اس قدر قریب آ کر ان سے بے خبر رہا ہو۔ اچھا، ان کے اچھا میں بے یقینی نمایاں تھی۔ اب اگر اس سے ملاقات ہو تو اسے کہنا اپنی ماں کو معاف کر دے، میری سزا ختم کر دے۔ اسے کہنا سانسوں کی ڈور ٹوٹتی جا رہی ہے، ایک بار ملنے کے لیے چلی آئے۔ ان کے لہجے کی شکستگی ودود کی برداشت کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ جلد ملنے آئیں گی بڑی امی، آپ ایسی نا امیدی والی باتیں مت کریں۔ اس نے ان کے کندھے سے تھامتے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ نورالعین کے متعلق کوئی بات ہوئی؟ ان کے نئے سوال کا جواب بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ اس سب بھاگ دوڑ میں تو اسے بھول ہی گیا تھا۔ نہیں، اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ ایک دم ان کے چہرے پر لہجے سی شکستگی نظر آنے لگی۔ اسی لیے میں سوچ رہا ہوں ابھی نوری کو ساتھ لے جاتا ہوں، وہ ان سے مل لے گی۔ ایک دم خیال آنے پر بول دیا، وگرنہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر سے سامان دیکھنے لگی۔ آپ آج کل عصر کے بعد عقبی باغ میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ اکثر خواتین مجھ سے پوچھتی ہیں۔ ان کا یوں کمرے میں قید ہونا اسے بالکل پسند نہیں آ رہا تھا، لیکن حویلی میں کم آنے کے باعث کچھ کہہ نہ سکا۔ جاتے ہوئے گل کو میرے پاس بھیج دینا۔ ان کی جانب سے بات ختم ہو چکی تھی، سو وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی سب کوششیں رائگاں جا رہی تھیں۔ وہ انہیں جس قدر خوش اور آسودہ دیکھنا چاہتا تھا، وہ اسی قدر ملول اور اداس رہنے لگی۔ ان کی مسکراہٹ واپس لانے کا عہد کرتے وہ کمرے سے نکل گیا۔ کیفے میں اس وقت پرسکون ماحول تھا۔ موسیقی کا دھیما پن ماحول کی لطافت میں اضافے کا باعث بن رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے بظاہر اپنی اپنی کافی کی طرف متوجہ تھے، لیکن ماحول کی کشش دونوں کو ایک دوسرے سے باندھ رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے انجان بن رہے تھے، اور انہی لمحات میں ایک گز کا فاصلہ بھی سمٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ ارد گرد چھائی خاموشی جذبات کے بھاری پن پر اثر انداز ہو رہی تھی، سو دھیان ہٹانے کو گفتگو کا سلسلہ شروع کرنا بہتر لگا۔ میں دوبارہ آپ سے پوچھ ہی نہیں سکا، وہ لڑکا کیل اپنی بہن کو لے آیا تھا، کوئی مسئلہ تو نہیں آپ کو؟ کوئی بات نہیں سوجھی تو دھیان گھر کے ملازم کی جانب چلا گیا۔ جی سب ٹھیک ہے، کافی اچھے لوگ ہیں، کافی کا گھونٹ لیتے اس نے جواب دیا۔ وہ خود کو عجیب سی صورتحال کا شکار ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایک پراعتماد لڑکی تھی، ساری تعلیم ایک آزاد خیال ملک میں مکمل کی، محدود تعلیم حاصل کرتی رہی، لیکن سامنے بیٹھا انسان اسے کنفیوز کر رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا چہرہ دیکھ کر بات نہ کر پا رہی تھی۔ اس کی بولتی آنکھیں پریشانی کا باعث نہیں تھیں، لیکن وہ ان آنکھوں کا پیام پڑھ پا رہی تھی۔ یہ مسئلہ تھا، وہ کنفیوز کر رہا تھا یا نہیں، لیکن وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ یہ زیادہ اہم تھا۔ اسے اس لمحے پر پچھتاوا ہوا جب گاڑی خراب ہونے پر اسے کال کی اور اس پر کافی کی دعوت بھی قبول کر لی۔ مجھے آپ سے یونیورسٹی والے کیس کے متعلق بات کرنی تھی۔ انہیں اچانک کل والا واقعہ یاد آیا۔ وہ جو میز کی سطح کھرچتے اپنی بے چینیوں سے نگاہ چرا رہی تھی، بات بدلنے پر سکون کا سانس لے سکی۔ اس نے شکر ادا کیا کہ کوئی ایسی بات شروع ہوئی
جس پر وہ کھل کر بول سکتی تھی، کیونکہ اپنا نگاہیں چرانا اور اٹک اٹک کر بولنا سخت برا لگ رہا تھا۔ وہ بھلا کب ایسا محسوس کرتی تھی؟ جی بولیے، اس نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے اپنے وجود میں رواں ہلچل کا خاتمہ کیا اور ایک اعتماد سے اس کی جانب دیکھا۔ جب یہ کیس ہماری فرم کے پاس آیا تو یہ بظاہر ایک معمولی حادثہ نظر آ رہا تھا۔ ایک تعلیمی ادارے میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، اور ایسے واقعات کوئی انوکھے نہیں، یہ سب ایک عرصے سے ہوتا آ رہا ہے۔ اسی لڑائی میں ایک لڑکا جہاں بحق ہو گیا اور اس کے گھر والے انصاف چاہتے ہیں، یہ بھی انوکھی بات نہیں، کیونکہ اکثر لوگ عدالت تک جاتے ہیں لیکن کہیں انصاف نہیں ملتا اور کہیں کیس واپس لے جایا جاتا ہے۔ میں نے جب تحقیقات کا آغاز کیا تو معلوم ہوا یہ سب اتنا بھی سیدھا نہیں جتنا نظر آ رہا ہے۔ یہ کوئی لڑائی نہیں بلکہ باقاعدہ سوچی سمجھی سازش ہے۔ اس واقعے میں حفاظتی ادارے مجرموں کی ہمیشہ کی طرح پشت پناہی کر رہے ہیں، اور وہ سارے ثبوت جو اس کیس میں ہمارے کام آ سکتے تھے انہیں ختم کر دیا گیا۔ وہ میز پر اس کی جانب جھک کر نہایت دھیمی آواز میں تفصیل سے سب بتا رہے تھے۔ یہ باتیں آپ مجھے پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ اس نے اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے مالکانہ انداز اپنانے کی کوشش کی، اور جلدی اسے احساس ہوا کہ یہ بہت بری کوشش تھی۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، جیسے اپنی تمہید بے مقصد لگی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے، جیسے ایک دم لہجہ بدلنے کی وجہ جاننا چاہ رہے ہوں۔ مجھے لگا شاید آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی نئی انفارمیشن ہوگی، لیکن یہ سب باتیں تو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ وہ گہری آنکھیں دوبارہ اس پر مرکوز ہو چکی تھیں، اور اسے ڈر محسوس ہوا کہیں اس کے وجود کی گہرائی میں جلدی کشمکش سے آگاہ نہ ہو جائیں، سو اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ وہ ان آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جی، میرے پاس چند ایسی باتیں ہیں جو شاید آپ کو معلوم نہ ہوں۔ انہیں اس قدر برے انداز سے روکنا اچھا نہیں لگا، سو اب کے لہجے میں پہلی سی نرمی مفقود تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ ہوک پن کے سارے مظاہرے آج ابھی اور اسی انسان کے سامنے ہونا طے پائے تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس سب کے پیچھے کوئی بااثر شخصیت ہے، اور اب ہم اس بات کا ثبوت ڈھونڈ سکتے ہیں۔ کیسے؟ اب اسے دلچسپی محسوس ہوئی۔ اس نے ڈیڈ سے سامنے بیٹھے انسان کی قابلیت کے قصے سن رکھے تھے، سو اب وہ خود بھی دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے وہ لوگ مل گئے ہیں جنہیں ہم عینی شاہد کہہ سکتے ہیں۔ یہ بات دھماکہ تھی جس نے زہرا حسین کا کافی تک جاتا ہاتھ ساکت کر دیا تھا۔ کون ہے وہ؟ کہاں ہے؟ مطلب آپ کو کہاں ملے؟ کیا وہ اس کیس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں؟ سوالات تھے جن کا جواب وہ ایک لمحے میں جان لینا چاہتی تھی۔ ایک لڑکی ہے جو حملہ آور سے باتیں بھی کرتی رہی، اور کچھ لوگ جو اس وقت وہاں موجود تھے، انہیں جو معلوم ہوا وہ اس وقت اسے بتا رہے تھے۔ ایک لڑکی؟ کیا واقعی ایک لڑکی؟ وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑ کر میز پر رکھتے آگے کو جھکی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ لڑکی ایسے کیس میں انوالو ہوگی؟ اس وقت پیشہ اس پر مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ کوئی عام لڑکی ہوتی تو میں بھی آپ کی طرح شکوک کا شکار ہوتا، لیکن میں اسے مل چکا ہوں۔ وہ اب بھی اپنی رائے پر قائم تھی۔ جو بھی ہو، رہتی تو اسی معاشرے میں ہے نا، ویسا ہی ڈر، خوف اور خطرات اسے محسوس ہوں گے جیسے کسی بھی عام لڑکی کو ہوتے ہیں۔ اور کوئی بھی لڑکی کسی دوسرے کی آگ میں کیوں کودے گی؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے اپنا تجربہ بتا رہی تھی۔ نہایت حقیقت پسند تجزیہ تھا جسے وہ قبول کرتے تھے۔ آپ جیسے خیالات میرے بھی تھے، لیکن میں اسے مل چکا ہوں اور اس کی وہ جذباتیت دیکھ چکا ہوں جو اپنے نفع نقصان سے آشنا نہیں رہنے دیتی۔ آپ پرائی آگ میں کودنے کی بات کر رہی ہیں، جبکہ میرا خیال ہے کہ وہ اگر کود گئی تو آگ بجھا کر آئے گی۔ بات کے اختتام پر ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ انہیں خود سے انجان سنہری آنکھوں والی لڑکی یاد آئی تھی۔ آپ یہ جان چکے ہیں کہ وہ لڑکی جذباتی ہے تو آپ اس کی خامیوں کا فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ اسے اپنے فائدے کے لیے کسی خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ اس لمحے اس کی باتیں عجیب نہیں عجیب تر لگی تھیں۔ وہ جانتی تھی یہ ان کا پیشہ ہے اور انہیں ہر حد تک جانا پڑتا ہے۔ ان کے سامنے جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، بال کی کھال اتارنا لازمی ہوتی ہے، لیکن شاید وہ کسی لڑکی کے لیے ان کے لہجے سے جھلکتا اتنا یقین سہ نہ پائی تھی۔ داد دینے والی بات پر ڈپٹ بیٹھی تھی، سراہنے والی بات پر الجھ رہی تھی۔ مس زہرا حسین، یہ میری رائے ہے، لیکن اس کیس میں ہمارے ساتھ شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ اس کا ہوگا، اور اگر وہ میرا ساتھ دے گی تو میں اس کی حفاظت کے لیے ہر حد تک جاؤں گا۔ انہوں نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے موضوع سمیٹ دیا، نگاہوں کا رخ بھورے بالوں سے موڑ کر شیشے کے پار بہتی ٹریفک کی جانب موڑ دیا۔
وہاں دوبارہ سے خاموشی رقص کرنے لگی۔ موسیقی کا دھیما پن ماحول کو بوجھل بنا رہا تھا۔ ماحول کی لطافت میں کثافت گھلنے لگی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک گز کا فاصلہ بڑھنے لگا تھا۔ دونوں اس لمحے دریا کے دو کناروں کی مانند لگ رہے تھے جو ساتھ ساتھ بیٹھے تھے، لیکن ایک طویل فاصلہ حائل تھا۔ ٹھیک ہے، آپ میٹنگ رکھ لیجئے، پھر بات کر لیں گے۔ اس نے ہار مان لی۔ فاصلوں کی پیمائش کرنے والے نے پیمانہ جلد سمیٹ لیا۔ وہ بیگ اٹھاتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہارنے اور مان جانے میں فرق ہوتا ہے، جو اس کی جانب چونک کر دیکھتا ہوا انسان ابھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ اسے جذبات کی نئی وادیاں تلاش کرنے کے لیے بھی وقت درکار تھا۔ وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کی گاڑی خراب تھی۔ اس نے کہا نہیں، لیکن کہے بنا جان لینے کا مرحلہ طے ہو گیا تھا۔ کیفے میں بجتا میوزک حسب حال تھا اور کمال تھا۔ کمرے میں اندھیرا کیے وہ اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ بستر سے پاؤں نیچے لٹک رہے تھے۔ پاؤں سے جوتا اتارنے کا تکلف بھی نہ کیا گیا۔ اس کے قریب رکھا موبائل بج بج کر بند ہو گیا، لیکن اس نے اٹھانے کی زحمت نہ کی۔ وہ تکلیف میں تھی، درد محسوس ہو رہا تھا، اور اسی سبب چہرے پر چند لکیریں واضح تھیں جو آنسوؤں کی گواہی دے رہی تھیں۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، یہ تکلیف بھی اسے پسند نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے چاہنے نہ چاہنے، پسند ناپسند سے کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی سوچیں آزاد پرندے کی طرح اڑان بھرے ہوئے تھیں، جو رہ رہ کر اسی نقطے پر ٹک جاتی کہ دوستی کے سب دعوے جھوٹے کیسے ہو سکتے تھے، اس کا وہم معمولی کیسے ہو سکتا تھا۔ جو انسان اسے منا لینے کی خاطر اپنی نہ کردہ خطاؤں پر معافی مانگ لیا کرتا تھا، وہ آج اسے رلا رہا تھا، اور شدت سے رلا رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، لیکن اپنے حال کی طرح وہ دستک بھی انجان بنی رہی۔ وہ اس وقت کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، کسی کو اپنی بے بسی نہیں دکھانا چاہتی تھی، اپنا ڈر نہیں بتانا چاہتی تھی۔ لامیا، کیا ہوا ہے؟ وہ ماما ہی تھیں۔ کچھ نہیں، آپ جائیں، میں بعد میں آپ سے بات کروں گی۔ اس نے یوں ہی اوندے لیٹے لیٹے جواب دیا۔ مجھ سے ناراض ہو؟ اس کے بالوں پر ان کا ہاتھ بہت نرمی سے آن ٹکا۔ شاید خود سے ناراض ہوں۔ لہجے میں نمی نمایاں تھی۔ میری بیٹی اتنی کم ہمت تو نہیں تھی۔ میں جس لامیا کو جانتی ہوں وہ بہت مضبوط ہے، یہ روتی نہیں ہے۔ ہاتھ اب بالوں کو سہلانے لگا۔ مجھے کم ہمت کرنے اور رلانے والوں میں آپ بھی شامل ہیں۔ لہجہ مزید رن گیا، لیکن ان کا ہاتھ ساکت ہو گیا۔ اس کی زندگی اس کی خوشی سے مربوط تھی، اور اب ایسا شکوہ۔ لامیا، میری زندگی کا عنوان تم ہو، میری زندگی بھر کی کمائی تم ہو۔ تمہارے اور ابراہیم کے سوا مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تم دونوں کے سوا میرے ہاتھ خالی ہیں، میں خالی دامن ہوں۔ اس کا رونا انہیں تکلیف دے رہا تھا، لیکن شکوہ تو روحان سا ہی کر گیا۔ ان کی بھیگی آواز کا احساس ہوتے ہی اسے اپنی بے وقوفی کا ادراک ہوا۔ اپنی جذباتیت میں وہ انہیں بے حد تکلیف دے گئی تھی۔ یہ حقیقت اس سے زیادہ کون جانتا تھا کہ اس کی ذات ان کے لیے کیا تھی؟ ماما، وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ ان کو تکلیف دینے کا سوچنا ہی اس کے لیے اذیت ناک تھا۔ نہیں لامیا، مجھے بتاؤ تمہیں مجھ سے ایسے شکوے کیوں ہیں؟ انہوں نے اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ اس لمحے اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ انہوں نے کیا نہیں کیا تھا اس کے لیے۔ پھپھو کے تلخ رویے کے سامنے ہمیشہ اس کے لیے دیوار بنی رہیں۔ ان کی دقیانوسی سوچ کو اہمیت نہ دیتے، اس کو ہر حد تک آزادی دی، اس کے لیے پاپا سے اپنے رشتے کو بگاڑتی رہیں۔ اور وہ انہیں کیا کہہ رہی تھی؟ ماما، میں ڈسٹرب تھی، اسی لیے نہ جانے آپ کو کیا کہہ دیا۔ وہ شرمندہ سی ان کے قریب آئی۔ کیوں ڈسٹرب ہو؟ وہ چند لمحے اس کی جانب دیکھتی رہیں، اس کو دکھی دیکھ کر اپنا غصہ پی گئیں۔ وہ انہیں آہستگی سے ساری رودات سنا گئی، اور وہ صرف ٹھنڈا سانس لے کر رہ گئیں۔ لامیا، تم اتنی جلد باز اور جذباتی تو نہیں تھی۔ انہیں تعصب ہوا۔ آپ کو بھی میں غلط لگ رہی ہوں؟ وہ مزید دکھی ہوئی۔ ہاں، آدھی ادھوری باتوں کو جان کر اس قدر شدید رد عمل دینا بے وقوفی ہوتی ہے۔ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ تو ادھوری باتوں کو مکمل کون کرے گا؟ کون مجھے بتائے گا کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن کے باعث میں نے سالوں نظر اندازی کا زہر پیا؟ اس کا لہجہ پھر سے تلخ ہو رہا تھا۔ تم اپنی ضد پر قائم رہو، اس بات سے بے نیاز ہو کر کہ تمہاری ضد مجھے میری ہی نظر میں گرا دے۔ مجھے پھر سے وہ وقت اور سال یاد کرنے پڑیں جنہیں میں اپنے دامن سے چٹک آئی تھی۔ تمہیں سب جاننا ہے، کیونکہ تم عجیب و غریب وہم ستانے لگے ہیں، اور تمہارے بے ضرر وہم اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ میرا یقین دلانا بھی بے اثر ہے۔ وہ کبھی ضد نہیں کرتی تھیں، اور اب ضد سے پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔
ان کی طرح ضد میں اپنا ہی نقصان کر رہی تھی۔ وہ ماضی کو پھر سے حقیقت نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، سو اس کی ضد کے سامنے ہار مان لینے میں عافیت تھی۔ تمہاری پھپھو میری اور تمہارے پاپا کی شادی کے حق میں نہیں تھیں۔ انہیں میں پسند نہیں تھی، اور کیوں پسند نہیں تھی اس کی وجہ میں خود نہیں جان پائی، سوائے قیافے لگانے کے، اور سب سے نزدیک ترین قیافہ یہ لگا کہ میں تمہارے پاپا کی پسند تھی، اور اس پر مستزاد سب روایات کو ٹھکراتے ان کی ہو گئی۔ انہوں نے بارہا ابراہیم سے کہا کہ جو لڑکی اپنوں کی نہ ہو سکی وہ ان کی کیا ہوگی، اور وہ کانٹا ان کے دل سے نہیں نکل سکا، اور ہر ممکن کوشش کر کے وہ کانٹا ابراہیم کے دل میں چبائے رکھنے کی کوشش کی۔ یہ سب بتاتے ہوئے وہ آزردہ تھیں، جس کا اندازہ بخوبی ہو رہا تھا۔ جن یادوں سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتی رہیں وہ پھر سے حقیقت کی صورت سامنے کھڑی تھیں۔ لیکن اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ ان کی نفرت، بے رخی اور تکلیف دہ رویے مجھے کیوں دیکھنے پڑے؟ وہ ہمیشہ اذلان کو مجھ سے دور رکھتی رہیں۔ میرا اپنے پاپا کے آفس جانا انہیں پسند نہیں، میرے آنے جانے اور دوستوں کے متعلق خبر گیری، اور پھر حقیقت کو توڑ موڑ کر پاپا کے سامنے بیان کرنا، ان کی ایسی حرکات اب میں بالکل نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ایک نئے رشتے کو بنانے کے لیے پرانے رشتوں کی تلخی نہیں بھول سکتی۔ بچپن سے لے کر اب تک کی تلخ یادیں دوبارہ سے آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگی تھیں۔ پرانی اذیت تازہ زخم کی طرح رسنے لگی۔ انہیں ہمیشہ یہ خوف رہا کہ میں تمہاری تربیت اچھی نہ کر سکوں گی، تمہیں آزادی دینے کے حق میں نہیں تھیں کہ تم بھی میرے جیسا کوئی قدم نہ اٹھاؤ۔ وہ تمہیں اپنے خاندان کے رسم و رواج کے ساتھ پروان چڑھتے دیکھنا چاہتی تھیں۔ ایک ماں کے لیے یہ کس قدر اذیت ناک بات تھی کہ اسے اپنی بیٹی کی تربیت کا اہل نہ سمجھا جائے، اور انہوں نے اسے یہ سب بتاتے اذیت کی تمام حدیں پار کیں۔ اس کے باوجود آپ ان کی وکالت میں یہاں بیٹھی ہیں۔ وہ تعصب زدہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیونکہ میں تمہیں اور اذلان کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں، تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں تمہاری خوشی اسی میں ہے، اور صرف اسی کے ساتھ ہے۔ اس کی خوشی کا ذکر ان کے مرجھائے چہرے پر مسکراہٹ کا سبب بن گیا۔ اس کا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں تھامتے یقین دلایا کہ وہ واقعی اس کی خوشی چاہتی تھیں۔ اس جواب کے بعد سب اعتراض پانی میں نمک کی طرح گھل گئے۔ اس موضوع پر ان کے درمیان ہونے والی یہ پہلی باقاعدہ گفتگو تھی، لیکن اسی ایک گفتگو سے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ مکمل باخبر تھیں۔ وہ جانتی تھی ان دونوں کے درمیان دوستی سے بڑھ کر کچھ ہے، جس تعلق کو وہ خود نہیں سمجھ پائی، وہ جانے کب سے سمجھ چکی تھیں اور تسلیم بھی کر چکی تھیں۔ اب یہ بچوں جیسی ضد چھوڑو اور اٹھ کر اچھے سے تیار ہو جاؤ۔ ماحول پر چھائی کثافت ان کی مسکراہٹ میں کھو گئی، لیکن کیوں؟ وہ اس آنا بانن تبدیلی کو سمجھ نہ پائی۔ اذلان کی فیملی آ رہی ہے۔ ان کی نگاہوں میں اس کے لیے بے تحاشا پیار امڈ آیا۔ اس میں کون سی نئی بات ہے؟ وہ جو ذرا سا چونک گئی، اب ایک دم مطمئن ہو گئی۔ اس میں نئی بات یہ ہے کہ وہ دوستی کو نیا نام دینے آ رہے ہیں، سو اب باتیں چھوڑو اور اچھے سے تیار ہو جاؤ۔ بلکہ یہ پینٹ شرٹ بالکل نہ پہننا، کوئی مشرقی لباس پہنو اور ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر لو۔ انہوں نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر سارے بال بکھیر دیے۔ وہ کتنے ہی ثانیہ حیرانی سے انہیں دیکھتی رہی، شاید ان کی بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ چند گھنٹے پہلے وہ اذلان سے لڑ چکی تھی، پھپھو کے متعلق جو منہ میں آیا کہتی گئی، اور اب جب وہ سب کچھ ختم ہو جانے کے خوف کو جھیل رہی تھی تو یہ نئی خبر کسی نوید کی مانند سنائی گئی تھی۔ وہ بری طرح سے بے یقین تھی۔ لیکن ماما اچانک سے سب کیسے؟ انہوں نے سوچ رکھا کہ اس معاملے میں عدلت نہیں ہونے دے گی، پہلے تعلیم مکمل کرے گی، اس کے بعد کوئی ایسا سلسلہ ہوگا۔ لیکن اب وہ اپنی سوچوں کو ڈپٹ دینا چاہتی تھی۔ جو ہو رہا تھا، جیسے ہو رہا تھا، ہونے دینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اذلان کو چاہتی تھی، اور چاک کو کھونے کا ڈر ان چند گھنٹوں میں وہ شدت سے جھیل چکی تھی۔ یہ سوال جواب بعد کے لیے اٹھا رکھو۔ انہیں ڈھیر سارے انتظامات کرنے تھے، سو انہوں نے قدم دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ اور ہاں، سبین کو بلا لو، ورنہ بعد میں تمہارا سر پھاڑنے سے کم پر نہیں ٹلے گی۔ انہیں اچانک اس کی تنہائی کا خیال آیا تو سبین کا نام ذہن میں آ گیا۔ اس اچانک افتاد نے اسے واقعی بوکھلا دیا تھا۔ تھکاوٹ، پریشانی اور رونے کے باعث آنکھوں کا حشر ہو گیا تھا، اور اب ایسے اہم موقع پر اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہتی تھی، سو فوراً سبین کا نمبر ملایا۔ اس وقت آخری آسرا وہی تھی۔ وہ تارکول کے پختہ سڑک پر تیز رفتار سے چلتی ہوئی عیدگاہ سے بے نیاز تھی۔ ذہنی الجھن اس قدر شدید تھی کہ یونیورسٹی آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔
کسی کلاس میں وہ حاضر دماغی سے شریک نہ ہو سکی۔ کنزا ساتھ نہیں تھی، اور ایسا بنا کسی وجہ کے پہلی بار ہوا تھا۔ اویس اور حنان بھی نہیں آئے تھے، تو مجموعی طور پر سارا وقت نہایت برا گزرا تھا۔ ابھی 2 لیکچر باقی تھے، لیکن آج ہی اس نے ایک کمپنی میں جاب انٹرویو کے لیے جانا تھا، اس لیے وہاں سے جلدی نکل آئی۔ وہ کئی دنوں سے جاب کی تلاش میں تھی۔ یہ انٹرویو کال ہی اسے اپنی کامیابی محسوس ہوئی تھی، لیکن امی کے غصے نے اسے ذہنی طور پر اس قدر الجھا دیا تھا کہ کسی طور یکسوئی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ عزت، بات سنو! اسے اپنے پیچھے پکار سنائی دی تو وہ رک گئی۔ وہ مڑ کر انہیں دیکھنے لگی، لیکن کہا کچھ بھی نہیں۔ وہ اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کے ساتھ مٹک مٹک کر چلتی افشین کو دیکھ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ان کا لہجہ نرم، لیکن ساتھ کھڑے وجود کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے۔ ایک کام ہے، اس نے 2 ٹوک جواب دیا اور قدم آگے کی جانب بڑھا دیے۔ کون سا کام؟ وہ 2 قدم آگے بڑھی۔ میرا ذاتی کام ہے۔ وہ چند ثانیے رکی اور انہیں جواب دے کر دوبارہ چلنے لگی۔ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ عجلت میں آگے بڑھ کر اس کے ساتھ چلنے لگے۔ وہ اب اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور کچھ صبح کا فسو بھی اب تک طاری تھا۔ اپنے ہاتھ پر اس کی انگلیوں کا لمس ابھی تک زندہ تھا۔ میں چلی جاؤں گی حازم بھائی، آپ اپنے ضروری کام نپٹا لیجئے۔ اس کا واضح اشارہ افشین کی طرف تھا، جسے وہ دونوں سمجھ گئے تھے۔ عزت! وہ اسے روکتے رہ گئے، لیکن وہ ان کی ایک نہ سنے بنا چلتی گئی۔ وہ انہیں سختی سے منع نہیں کر سکی، کیونکہ ابھی چند گھنٹے پہلے وہ اس کی جنگ لڑ چکے تھے، لیکن افشین کو برداشت کرنا بھی صبر کا امتحان ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بیک وقت طرز، احساس اور تمسخر نظر آتا تھا، اور تمسخر تو وہ خود کا اڑانے نہ دیتی تھی۔ وہ گنجان حصے سے بہت آگے نکل آئی، لیکن ابھی بھی روڈ دور تھا۔ عام دنوں میں وہ یونیورسٹی کی بس لیتی تھی، لیکن آج اس کی منزل انجان تھی، سو اس نے مقامی بس کا استعمال بہتر سمجھا۔ سڑک کے دونوں اطراف بلند درختوں کی چھاؤں گرمی کی شدت میں خاطر خواہ کمی کا باعث بن رہی تھی۔ وہ نہ جانے کن خیالوں میں تھی کہ اپنے بالکل سامنے 2 قدموں کو دیکھ کر رک گئی۔ قدموں کا رخ اس کی جانب تھا، یعنی اسے روکا گیا تھا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، اور کسی شناسا چہرے کی امید تھی، لیکن مقابل کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ فوراً سے چوکنا ہو گئی، اور کنکیوں سے ارد گرد بھی دیکھنے لگی۔ اس نے وہاں سے ہٹ کر آگے جانا چاہا، لیکن وہ فوراً اس کے سامنے آ گیا۔ عزت نے دونوں ایبرو اٹھا کر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے اس پر اپنے الفاظ بھی واضح نہ کرنا چاہتی ہو۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ لہجہ اس دن کے برعکس نرم تھا۔ لیکن میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اس نے اپنا لہجہ مضبوط بناتے جواب دیا، اور قدم بھی آگے کو بڑھائے، لیکن وہ پھر سے سامنے آ گیا۔ 2 گھڑی آرام سے بات سن لو، اس میں تمہاری ہی بہتری ہے۔ لہجے میں سختی لوٹ رہی تھی۔ اوہ واقعی، تم جیسے جانور سے کسی بہتری کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ وہ جس قدر نفرت لہجے میں لا سکتی تھی، لے آئی۔ ہا ہا ہا! ایک نہایت بھدا قہقہہ خاموش سڑک پر بلند ہوا۔ اس دن میں نے تمہیں بے وقوف سمجھا تھا، لیکن میری سوچ بدل رہی ہے، تم بے وقوف نہیں، بہادر ہو۔ وہ سرخ آنکھیں اس پر گاڑے ہوئے تھا، اور جتنی بھی بہادر سہی، اس خاموش راستے نے اس کے سارے کسبل نکال دیے۔ مجھے تمہاری سوچ اور رائے سے کچھ لینا دینا نہیں، میرا راستہ چھوڑو اور مجھے جانے دو۔ اس نے اپنا بیگ مضبوطی سے کندھے پر جمایا، کیونکہ راستہ دینے کے لیے وہ آخری بار کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد اسے یہاں سے بھاگنا تھا۔ راستہ جتنا بھی ویران سہی، لیکن اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے، وہ اسے پکڑ نہیں سکتا تھا۔ تمہیں ہر حال میں میری بات سننی ہوگی، ورنہ اپنے نقصان کی ذمہ دار خود ہوگی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ضد ہو رہا ہے، یعنی وہ کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ جو کرنا ہے کر لو۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو شدت سے اس کی جانب بڑھایا اور زور لگاتے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، بلکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سامنے کھڑی چٹاک بھر کی لڑکی سنسان سڑک پر ایسی ہمت دکھا سکتی ہے، لیکن وہ کر چکی تھی۔ وہ لڑکھڑاتا پیچھے جا گرا، اور جب تک سنبھلا تب تک وہ کافی آگے جا چکی تھی۔ وہ چاہتا تو بھاگ کر اسے پکڑ سکتا تھا، اس کے آدمی بھی ارد گرد تھے، لیکن یہاں مزید کوئی تماشا کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اپنی اس ناکامی پر اس نے ہاتھ کا مکہ دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارا، لیکن ہار ماننے والوں میں سے وہ بھی نہ تھا۔ وہ اندھا دھند بھاگتے روڈ تک پہنچ گئی تھی، اور سامنے جو رکشہ نظر آیا اس میں بیٹھ کر پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اسے خود کو معتدل کرنے میں کتنے لمحے لگ گئے۔ آج کا دن اسے شدید ترین مانوس محسوس ہو رہا تھا۔ اسے کنزا کے بغیر آنا نہیں چاہیے تھا۔
عاصم بھائی کی مدد لینے سے بھی انکار کر دیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب ذہن قدرے پرسکون ہوا تو اسے اس انسان کا خیال آیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا اور کیوں اس کا راستہ روک رہا تھا۔ دماغ میں پہلے ہی سوچوں نے ازدحام مچایا ہوا تھا، ایک نئی پریشانی سر پر سوار ہو گئی۔ آج کے دن اسے جتنے سکون کی ضرورت تھی، اتنا ہی سب الٹ ہو رہا تھا۔ وہ نامکمل تعلیم کے ساتھ ایک بہترین کمپنی میں انٹرویو دینے جا رہی تھی اور اس وقت اپنی بگڑی حالت کی خود گواہ تھی۔ اس نے کوشش کرتے خود کو پرسکون کیا اور جب تک وہ مطلوبہ جگہ پر پہنچی، خود کو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک بلند و بالا عمارت سر اٹھائے کھڑی تھی۔ شیشوں سے آراستہ عمارت وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی، یعنی اس کے شہر میں ہی اس کے لیے یہ دریافت تھی۔ اپنی فائل لیے وہ استقبالیہ میز تک پہنچی تو اس کے کاغذات لیتے ہوئے اسے بیٹھنے کا کہا گیا۔ اس کے ارد گرد کافی نوجوان لڑکیاں لڑکے موجود تھے جو یقیناً یہاں انٹرویو کے لیے آئے تھے۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں پڑھنے لگی۔ وہ الجھے ہوئے جذبات کے ساتھ ایک بار پھر اسی دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ طے تھا کہ وہ جب جب ٹوٹے گی تب تک اسے یہاں آنا ہوگا اور ہر بار اس سیاہ دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے الجھن کے کانٹوں میں دامن پھنسائے ہوئے ہوگی۔ ودود اسے چھوڑ کر جا چکا تھا اور وہ اندر داخل ہونے سے پہلے کچھ لمحات میں سوچوں کے کئی سال گزار گئی۔ وہ اپنی کیفیات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے دوبارہ یہاں نہ آنے کا سوچا تھا اور اب آ گئی تو شرمندگی دامنِ گیر تھی۔ گھر میں داخل نہ ہونے کی شدید خواہش تھی۔ سب سے بڑھ کر اس کا سامنا نہ کرنے کی دعا وجود کے گنبد میں ٹکرا رہی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی دبے قدموں سے اندر داخل ہوئی کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ سب کچھ پہلی جھلک جیسا ہی تھا، وہی کشادہ صحن، ایک جانب کو چھوٹا سا باغیچہ جس میں لہلاتے سبز پودے اور خوش رنگ پھول گھر کے مکیں جیسے خوبصورت تھے، پہلی نظر میں دل موہ لینے والے۔ سادہ در و دیوار سے خلوص کی بیلیں لپٹی نظر آ رہی تھیں۔ کون؟ وہ باغیچے کی جانب منہ کیے کھڑی تھی جب اسے پیچھے سے آواز سنائی دی۔ اس نے ایک ٹھنڈا سانس ہوا کے سپرد کرتے خود میں مڑنے کی ہمت جمع کی، کیونکہ آواز کو لمحے کے فرق میں پہچان گئی تھی جس سے سامنے نہ ہونے کی دعائیں مانگی تھیں۔ پہلی آواز اسی کی سنائی دے گئی۔ ارے تم، مطلب آپ۔ وہ اسے دیکھ کر بری طرح چونک گیا، لیکن جلد ہی حیرانی پر خوشی طاری ہو گئی۔ وہ کتنے ہی لمحے اس کے چہرے پر خوشی کے چمکتے رنگوں کو دیکھتی رہی۔ وہ میں ملنے آئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنے کا مقصد بتایا، وگرنہ سامنے کھڑے شخص کا چہرہ اسے رکنے پر مجبور کر دیتا۔ یہ احساس کافی خوشگوار تھا کہ کوئی اس کی موجودگی سے خوشی محسوس کر رہا تھا، لیکن اس کی خوشیاں بھی تو پانی کا بلبلہ ہوتی تھیں۔ سو وہ اس لمحے سے نظر چرا لینا چاہتی تھی۔ کس سے؟ وہ شرارت پر آمادہ تھا، لیکن اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کچھ غلط ہو جانے کا خوف ڈسنے لگا۔ وہ ودود بھائی مجھے چھوڑ کر گئے ہیں کہ یہاں مہمانوں سے مل لوں، اس نے رک رک کر جواب دیا۔ نہ جانے وہ کیوں ڈرنے لگی تھی۔ اس نے ودود کا نام لیا تو وہ لمحے میں چوکنا ہو گیا۔ دل میں امڑتے خیال، آنکھوں میں ہچکولے لیتی شرارت اور وجود میں دوڑتی خوشی کی لہر، سب کچھ ساکت ہو گیا۔ ابھی چند دن پہلے ہی تو وہ ودود سے منسوب ہو چکی تھی۔ وہ دوست کی امانت میں خیانت کا کیسے سوچ سکتا تھا؟ وہ خود کو کسی دوسرے سے زیادہ سمجھتا تھا۔ اتنے دن سامنے کھڑی لڑکی کے متعلق سوچتے سوچتے نہ جانے کب دھڑکنوں میں اس کے نام کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ دھڑکنوں نے اس کے نام کی مالا جپنا شروع کی۔ دھڑکنوں نے اس کے نام کی مالا جپنا شروع کی اور وہ فوراً سے چوکنا ہو گیا۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ دل کے خالی تخت پر کوئی بڑی شان سے آن بیٹھا تھا، لیکن اپنی سوچوں کے دریا میں روانی سے بہتے وہ ودود نامی آصف کو کیسے بھول گیا جو پہلے ہی اس کی محبت کو چمٹ چکا تھا۔ مہمان اندر ہیں۔ اس نے واپس خود کو خول میں قید کر لیا۔ اس کے انداز میں ویسی ہی عاجزی آ گئی جیسی کسی بھی حویلی والے کے سامنے ہوتی تھی۔ اس کے پل پل بدلتے رنگ نور العین کو حیران کر رہے تھے۔ کہاں مسکراہٹ لبوں سے ہٹ نہ رہی تھی اور اب نگاہیں زمین میں گڑی جا رہی تھیں۔ ہاں تو ایسا ہی ہونا تھا، خوشیوں کے لمحات مختصر ہی ہوتے ہیں۔ اس نے دل کو تسلی دی اور اس کے پہلو سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ قدموں کی آواز دور ہوتی چلی گئی تو اس نے سر جھٹکتے خود کو ڈپٹا، مسکراتے اپنا ہی مذاق اڑایا۔ وہ اپنی جرأت پر خوفزدہ بھی ہوا۔ وہ کیسے بھول گیا کہ ٹاٹ کا پیوند ریشمی لباس کو عیب دار کر دیتا ہے۔ چکور کا کام چاند کو دیکھ کر رقص کرتے رہنا ہے۔ جیسے ہی چاند کو پانے کی کوشش کی، اسی لمحے چاند سے ہاتھ دھونا پڑ گیا۔ سفید حویلی والے چاند تھے،
اور وہ تو چکور بھی نہیں تھا، یہاں رہتا تو دل اس کی جانب امڑتا رہتا، سو گھر سے ہی نکل گیا۔ وہ برآمدے میں چند قدم ہی آگے چلی تھی کہ سامنے مشتبہ نظر آ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہوئے، لیکن شاید مشتبہ کی حیرانی کا پیمانہ زیادہ تھا۔ وہ کئی لمحے ساکت سا اسے دیکھتا رہا اور پھر خوشی سے اس کی جانب بڑھ آیا۔ تم یہاں کیسے؟ اس نے خوشی سے ان کو دونوں کندھوں سے تھام لیا۔ ان دونوں کے درمیان تکلف کی دیوار ہمیشہ رہی تھی، لیکن چھپنے کے کھیل میں کسی شناسا چہرے کی آمد اسے بے تحاشا خوش کر گئی۔ ان کی آخری ملاقات کوئی خوشگوار نہ رہی تھی، لیکن اس پل اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ بس یہی سوچ رہا تھا کہ سفید حویلی سے کسی کا آنا ماما کو کس قدر خوش کرے گا۔ یہ سوچ ہی اطمینان بخش تھی۔ ودود بھائی چھوڑ کر گئے ہیں۔ وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ مشتبہ کے اس قدر قریب آنے پر لج گئی تھی۔ آؤ، ماما وہاں ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے سامنے نظر آتے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ رقیہ پھپھو کے متعلق جانتی تھی، بڑی امی کو اکثر انہیں یاد کرتے دیکھا تھا، اور صرف اتنا معلوم تھا کہ کسی بات پر ناراض ہو کر ایسی گئیں کہ واپسی کے راستے پر کبھی دوبارہ قدم نہ رکھے۔ جب بڑی امی کی سب امیدیں ٹوٹ گئیں تو مشتبہ کی آمد کسی خوشگوار جھونکے سے کم نہ تھی۔ بڑی امی کی جانب سے مشتبہ کو ملنے والی اہمیت اسے پسند نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ بھی تو انہی کی چھاؤں میں پناہ لیتی تھی، لیکن ان کی بے تحاشا خوشی دیکھ کر ناپسندیدگی اپنے وجود کی گہرائیوں میں چھپا لیتی، دیگر رویوں اور الجھنوں کی طرح۔ یہ کون ہے مشتبہ؟ انہوں نے الجھی نگاہوں سے دروازے میں ایستادہ لڑکی کو دیکھا۔ پہچاننے کی کوشش کریں، وہ شرارت پر آمادہ تھا۔ وہ چند لمحے اس کی گھبرائی صورت دیکھتی رہی، اور انہی چند لمحوں میں اس کے چہرے پر سات کے نقوش جھلکنے لگے۔ وہ آنے والی کو پہچان گئیں، لیکن دل میں ہلکا سا درد بھی انگڑائی لینے لگا۔ سالوں بعد کوئی وہاں سے آیا تھا جہاں ان کا دل بستا تھا، جہاں کی دیواروں سے محبت اور مکینوں سے عشق تھا۔ یہ جلا وطنی ختم ہونے کی نوید تھی، لیکن وہ واپسی کے سب راستے خود ہی تو بند کر چکی تھیں، سو اس نوید کی خوشی کا ذرا برابر احساس نہیں تھا۔ درد تھا بے تحاشا، تکلیف بھی بے حساب تھی۔ سات کی جوانی جھلک رہی ہے تم میں؟ وہ آہستگی سے چلتے اس کے پاس پہنچی اور محبت سے گلے لگا لیا۔ وہ مشتبہ کی ماں تھی، لیکن اس کے لیے کبھی دل میں ایسی بے اختیاری نہیں امڑی تھی۔ آج سات کی بیٹی کہاں جانا اسے طنز نہیں لگا۔ آج اپنے باپ کا حوالہ اسے برا محسوس نہیں ہوا، کیونکہ جس عورت کے سینے سے وہ لگی کھڑی تھی، اس سے جڑی سب ڈوریں باپ سے وابستہ تھیں۔ اس کی سانسوں میں بڑی امی کی خوشبو مہک رہی تھی۔ جس لمس کی وہ پیاسی تھی، وہ پیاس آدھ بجھ سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نہ جانے کن احساس کے زیر اثر تھیں کہ آنکھوں سے آنسو بے اختیار امڑتے چلے آ رہے تھے۔ میں بھی کیا پاگلوں والے کام کر رہی ہوں؟ تمہیں دروازے میں ہی روک رکھا ہے۔ وہ اسے یوں ہی ساتھ لگائے آگے کو بڑھ آئیں، اور وہ فقط مسکرا کر رہ گئی۔ کبھی کبھار دلی جذبات کو عیاں کرنا سب سے مشکل کام بن جاتا ہے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتی جا رہی تھیں، اپنا بچپن، جوانی، کھلکھلاہٹیں، شرارتیں اور جانے کیا کچھ ان چند لمحوں میں اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرا گیا۔ وہ سامنے بیٹھی نور العین میں اپنی چھوٹی کا چہرہ تلاش کر رہی تھی۔ وہ شدت سے اپنے سامنے کلثوم کو بیٹھا دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ تو وہیں حویلی کی خاک میں ابدی نیند سوئی ہوئی تھی۔ ان کا اس قدر انہماک سے اسے بے چین کر رہا تھا۔ وہ ہاتھ چرخاتے ان کی توجہ برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنکھوں کی زبان اس قدر شور مچائے ہوئے تھی کہ اس کا دل گھبرانے لگا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ اس میں اپنا ماضی تلاش کر رہی تھی، اور یادوں کی ڈور کاٹ دینا گناہوں میں سے ایک گناہ تھا۔ یہ لیں جی، مجھے کچن میں جو ملا میں لے آیا۔ سیغم بھی نہ جانے کہاں چلا گیا، وگرنہ میں خاطر مدارت کے لیے کچھ منگوا لیتا۔ مجتبیٰ کی کھلکھلاتی آواز اسے غنیمت محسوس ہوئی۔ میں اپنے خیالوں میں کھو کر مہمان نوازی کرنا ہی بھول گئی۔ انہوں نے پیشانی پر ہاتھ مارتے جیسے اپنی کم عقلی کو کوسا اور بسکٹ کی پلیٹ اس کے سامنے کر دی۔ دل میں شدید قسم کی خواہش پیدا ہو رہی کہ تم میرے گھر مہمان بن کر آتی تو میں تمہیں دکھاتی سالوں بعد ملنے والوں کی تواضع کیسے کی جاتی ہے۔ انہوں نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماما، آپ اسے کنفیوز کر رہی ہیں۔ مشتبہ اس کی حالت سمجھ گیا۔ ہاں شاید، اس کا ہاتھ تھبکتے تھوڑے فاصلے پر ہو گئی۔ تمہیں یہاں آنے کس نے دیا؟ مشتبہ کتنی ہی دیر سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا۔ بڑی امی نے۔ اس کے ذہن میں بس یہ ایک ہی نام آ سکتا تھا۔ مجھے ودود بھائی نے اپنے ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ ہاں، ایسے انوکھے کام وہی کر سکتا ہے۔
وہ سامنے ہوتا تو مشتبہ تالی بجا کر اسے داد دیتا، کیونکہ ماما کے چہرے کی خوشی اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ ان دونوں کی گفتگو کے دوران وہ گہری نگاہوں سے نورالعین کو دیکھتی رہی۔ جوانی کا روپ، کلندرا پن، شوخی کچھ بھی تو نہیں تھا اس میں، کسی پرانی حویلی کا کھنڈر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی عمر سے میل نہیں کھا رہی تھی۔ کیا یہ ان کی بددعا کا اثر تھا؟ دل میں ایک دم خوف کا سانپ کنڈلی مار کے بیٹھ گیا۔ انہیں آج بھی اپنے الفاظ یاد تھے جو قبر کی تازہ مٹی کو دیکھ کر ان کے دل سے بے اختیار ہو کر نکلے۔ انہوں نے ہی تو کہا تھا کہ آج کے بعد اس حویلی کو بیٹیوں کا سکون نہ ملے۔ کیا بددعائیں بھی لوہے قلم پر آدھی اتاری جاتی ہیں؟ کیا بددعائیں لوٹ کر واپس آتی ہیں؟ اگر ایسا نہیں تھا تو سامنے بیٹھی لڑکی کے چہرے کی ویرانی انہیں اذیت میں مبتلا کیوں کر رہی تھی؟ آپ کیوں خاموش ہو گئیں؟ مشتبہ نے اچانک ان سے پوچھا تو چونک گئیں۔ کچھ نہیں، پرانی یادوں میں کھو گئی تھی۔ اس پل بے شمار دعائیں انہوں نے پہلو میں بیٹھے وجود کے لیے کیں، کیونکہ ناخن کو درد ساری انگلی کو تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے۔ بددعا قسمت بن کر زندگی میں شامل ہو سکتی ہے تو دعائیں مقدر کیوں نہیں بدل سکتیں؟ انہیں یقین تھا کہ نورالعین سعد کے چہرے پر مسکراہٹ آنے والی ہے۔ اب کی بار لوہے قلم پر خوشیاں نازل ہونے والی ہیں۔ بڑی امی آپ کے لیے بہت اداس رہتی ہیں۔ ان کی یادیں کسی کے متعلق ہو سکتی ہیں، یہ وہ جان گئی تھی۔ جب مناسب وقت پر بولا نہ جائے تو دامن میں بس اداسیاں اور پچھتاوے ہی رہ جاتے ہیں۔ ان کا لہجہ سخت ہو گیا، جبکہ وہ ہی جانتی تھی کہ دل میں یہ بات سن کر کس قدر تڑپا تھا۔ وہ اس سے حویلی والوں کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، سو موضوع بدل دیا۔ دل بے چین کے قرار، داسی سلامتی کی دعا بھیجتی ہے۔ میں نہیں جانتی یہ حال دل تم تک کب پہنچے گا، لیکن یہ یقین ہے کہ پہنچے گا ضرور۔ تمہیں تلاش کرنا چاہتی ہوں، لیکن جس جس جگہ کا مجھے علم ہے وہاں تمہاری خوشبو کے علاوہ کوئی نہیں رہتا۔ میں اس خوشبو پر بھی راضی ہوں، لیکن آنکھیں تمہیں دیکھنے کو بضد ہیں، سماعت تمہاری آواز سے کم پر راضی نہیں۔ ہر جگہ سے نا امید ہو کر مجھے لفظوں کا سہارا لینا پڑا اور امید کی نئی شمع جلانی پڑی۔ یہ تب تک جلتی رہے گی جب تک تم لوٹ نہیں آتے۔ تم خفا ہو اور مجھے اس بات پر تم سے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ ناراضگی بھی تعلق کی محتاج ہوتی ہے۔ میری بے چینیوں کو سہارا دینے کے لیے تعلق کی کچی ڈور کافی ہے۔ میں اس وقت تک تمہارا انتظار کرنے کو تیار ہوں جب تک سانس زندگی کا احساس دلا رہی ہے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ تم مجھے بے وفا کے نام سے یاد کرو۔ سو آج خوف کے ڈھیروں زنجیروں توڑ کر، وسوسوں کا زہر پی کر ان سب باتوں کا اقرار کرتی ہوں جن کی اجازت مجھے قطعاً نہیں، اور جن سے باز رہنے کی تلقین میرے چلنے والے پہلے قدم کے ساتھ تعویذ کی صورت باندھ دی گئی تھی۔ میں ان اندھیری گلیوں کی باسی ہوں جہاں اندھیرا ہی زندگی ہے۔ میں اور میرا نام دونوں کا عروج اندھیر نگری سے باہر گونج رہا ہے، اور اس کے گواہ تم بھی ہو، کیونکہ تم بھی میرا نام سن کر مجھ تک پہنچے اور مجھے دیکھ کر مجھ تک ہی رہ گئے۔ میں جو تھی اس پر خوش تھی، میرے ارد گرد سراہے جانے کی آوازیں تھیں، میرے وجود پر نوٹوں کی بارش تھی، میرے نام سے راتیں رنگین اور رقص زندگی حسین تھی، اسی لیے تو میں نازنین تھی۔ میں جو ہوں اس پر نازا ہوں، میرے وجود کے گنبد پر محبت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ دل کے دربار میں تمہیں پا لینے کی منت مانگی ہے۔ عشق طاقتور رعد کی طرح میرے نازک بدن کو جلا چکا ہے۔ ہاں نازنین جل گئی، مر گئی، خود میں ہی دفن ہو گئی۔ اب اس کے وجود میں تم حلول کر گئے ہو، نازنین سعد بن گئی ہے۔ تم یہ اعتراف سننا چاہتے اور میں گزر چکی کہانیوں سے خوفزدہ تھی۔ تمہارے چند دنوں کی بے اعتنائی نے خوفزدہ کر دیا، اور اب اعتراف در اعتراف کرنا چاہتی ہوں، لیکن سننے والا کوئی نہیں۔ مجھے اب یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ ایک طوائف زادی پرانی داستانوں کو بھلا کر شریف زادے سے محبت کر بیٹھی ہے۔ محبت تو سب کا حق ہے، اور اتنا سا حق تو ایک طوائف بھی رکھتی ہے نا؟ سب معلوم ہے تمہارا جواب ہاں میں ہوگا، کیونکہ نئی منزل کا خواب دکھانے والے تم تھے، عورت کو کوٹھی اور محلوں کے فرق سے نکالنے والے تم تھے، محبت کو آزاد کرنے والے تم ہی تھے۔ بات نہ جانے کہاں سے کہاں جا نکلے۔ تم سے باتیں کرنے کی اس قدر شدید خواہش، بتایا ہے نا؟ سماعتیں تم تک راضی رہنے کے لیے بضد ہیں۔ یہ ناراضگی کا چولا اتار دو اور جلدی سے ان تاریک گلیوں میں واپس لوٹ آؤ جہاں ایک نازنین تمہاری منتظر ہے، سرخ چولا اوڑھ کر تمہارے ساتھ ایک حسین دنیا میں جانے کے لیے،
اور سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ تم جہاں ہوگے وہ جگہ حسین ہی تو ہوگی، فقط تمہاری نازنین۔ یہ خط لکھنے والی صرف ایک ہو سکتی تھی۔ یہ خط اس سارے جہان میں صرف ایک انسان کو بھیجا جا سکتا تھا، اور اس خط کو پہچاننے والا بھی صرف ایک تھا، لالی۔ وہ خط ہاتھ میں پکڑے ساکت تھی۔ روشنائی ہر گزرتے سال کے ساتھ مدھم ہوتی جا رہی تھی، لیکن جب جب اس خط کو پڑھا جاتا، جذبے پھر سے زندہ ہو جاتے۔ وہ پھر سے نازنین بن جاتی، وہ پھر سے سعد کی دیوانی بن جاتی۔ یہ نیلی روشنائی سے رنگا صرف کاغذ نہیں تھا، یہ اس کا دل تھا جو اس نے بڑے اہتمام سے سالوں پہلے لالی کے ہاتھ روانہ کیا تھا۔ خط کے جواب میں وہ خط آیا تھا: زندگی حسین رنگوں سے کھیلنے لگی تھی، محبت میں ہجر کا پاٹ پڑھے بغیر وصل کی چاشنی حاصل ہو گئی تھی۔ کسی گیانی نے کہا تھا، محبت کوئی جوخم اٹھائے بنا حاصل ہو جائے تو خود کو محبوب سے جوخم اٹھانے کے لیے تیار کر لو۔ عشق میں لوگ پتھر نہ ماریں تو عشق مکمل نہیں ہوتا، اور پھر وقت کا پہیہ الٹا چلتا ہے، پہلا پتھر عاشق ہی مارتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا تھا، محبت میں مل جانا تو سب کہاوتیں ہیں، کیونکہ محبت تو ملن کا نام نہیں، اور جہاں میل ہو گیا وہ محبت نہیں۔ وہ گیانی کو جھوٹا کہتی تھی، غلط کہتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح خط پر اس کے چند بے نام آنسو گرے تھے۔ کسی کے آنے سے پہلے خط کو آخری امانت کی طرح سنبھال کر پرانے صندوق میں رکھ دیا۔ اس خط کے ساتھ وہ محبت بھی دوبارہ صندوق میں بند ہو گئی۔ کچھ رشتوں، جذبوں اور چیزوں کی جگہ اندھیری گہرائیاں ہی ہوتی ہیں۔ دو گاڑیاں دھواں اڑاتی ہوئی پختہ سڑک سے گزر کر بڑے سے گیٹ کے سامنے جا رکیں۔ حفاظتی حصار سے گزار کر انہیں اندر جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ وہ مہمان تھے، لیکن انہیں کتنی ہی دیر میزبان کی جانب سے انتظار کروایا گیا۔ کوئی اور وقت ہوتا، ایسے سلوک پر وہ سیخ پا ہو جاتے، لیکن اس وقت وہ خود سوالی تھے، سو دماغ کو گرم ہونے سے روکنے میں ہی مصلحت تھی۔ مختار احمد، آخر سالوں بعد تم دوبارہ یہاں پلٹ ہی آئے۔ آنے والے کے لہجے میں غرور تھا، جیسے مختار احمد کی موجودگی ان کی جیت ہو۔ تمہاری جانب سے ایسے کام کیے جا رہے ہیں جو ہم دونوں کے درمیان فاصلوں کو بڑھاتے رہے۔ دوسری جانب کھڑے ہونے کی زحمت گوارا نہیں کی گئی۔ کم تو کچھ تم نے بھی نہیں کیا، لیکن خیر، پرانی باتوں سے اب کچھ حاصل نہیں۔ تم بتاؤ، اب کون سی ضرورت تمہیں یہاں کھینچ لائی؟ اسلم خان درانی کا لہجہ کروفر سے بھرپور تھا۔ اپنے مخالفوں کے ساتھ یہ رویہ ہمیشہ سے رہا تھا۔ میری زندگی کا ایک اصول رہا ہے کہ دشمن کے دشمن کو ہمیشہ اپنا دوست سمجھو، سو اسی اصول کے تحت یہاں بیٹھتا ہوں، وگرنہ یہاں آنے کی کوئی خاص خواہش نہیں تھی۔ مختار احمد نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ چلو پھر بتاؤ، نئی دوستی کی بنیاد کیا ہے؟ اسلم خان نے صوفے کی پشت سے اپنے بازو پھیلاتے مکمل ارتکاز سامنے بیٹھے انسان کی جانب کر لیا۔ احمد علی چٹھا کے دونوں پوتوں نے پیر شاہ پہ پولیس کی ساتھ ریڈ ماری تھی۔ تم جانتے ہو زبیر شروع سے دربار کے کاموں سے دور رہا ہے۔ میں مشتبہ کو گدی نشین بنانے والا تھا، اور اس سلسلے کے لیے میں نے اسے اور اس کی ماں کو حویلی میں رکھا ہوا تھا، لیکن وہ دو لڑکے آئے اور میری خاندانی عزت کو تباہ و برباد کر گئے۔ مختار احمد کا پارا دوبارہ چڑھنے لگا۔ ویسے سچ بتاؤں تو تمہاری یہ بے بسی میرے لیے لطف انگیز ہے، لیکن اب تم یہاں مدد کے لیے آئے ہو تو میں یہ لطف کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ اسلم خان کے چہرے کی مسکراہٹ مختار احمد کو سیخ پا کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن وہ ہر ممکن حد تک ضبط سے کام لے رہا تھا۔ کچھ نہیں تو رشتہ داری کا لحاظ کر لو۔ مختار احمد اسے یاد دہانی کرانا نہیں بھولا تھا۔ تم نے آج تک لحاظ رکھا تو مجھ سے بھی ایسی کوئی توقع مت رکھو۔ تمہاری جانب سے کیا گیا وار رشتہ داری کے لبادے میں ہی کیا گیا تھا، وہاں مربت کی کہانی کا ذکر تک نہیں تھا۔ چوٹ تو تم نے بھی مجھے کم نہیں پہنچائی، میرا بیٹا تک چھین لیا۔ ماضی کو بھلانے کی کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ تمہارے بیٹے نے جو نمک حرامی کی، میں وہ قطعاً نہیں بھولا، اسی لیے پرانے حساب پھر کسی دن کے لیے اٹھا رکھو۔ اس وقت یہ بتاؤ کہ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس وقت دونوں اپنی اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ چکے تھے۔ میرا پوتا، میں صرف تم سے مشتبہ چاہتا ہوں۔ بساط بچھائی جا چکی تھی۔ میں تمہارے پوتے کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ لا علمی کے اظہار پر مختار احمد مسکرا کر رہ گئے۔ تمہارے کہنے کا مطلب اس علاقے پر تمہارا اثر و رسوخ ختم ہو چکا ہے۔ یہ طنز تھا اور کافی سخت تھا۔ اسلم خان اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ میں سینکڑوں کلومیٹر کی دوری سے اس کا سراغ لگا سکتا ہوں، لیکن تمہارے لیے یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہونا چاہیے، ایسی مجھے امید تھی۔ اختتام تک لہجہ تمسخرانہ ہو چکا تھا۔
سراغ لگانے کے بعد یہاں تمہاری موجودگی کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ وہ دونوں کئی بار ایک دوسرے کو ڈس چکے تھے، سو اب کی بار بازی چھان پھٹک کر کھیلنا چاہ رہے تھے۔ یہ میرا علاقہ نہیں ہے اسلم، میرے بندے یہاں اثر عام کارروائی نہیں کر سکتے، اور نہ میں سفید حویلی والوں سے کھلی دشمنی مول لینے کی حالت میں ہوں۔ میرا پوتا میرا مستقبل اور میرے نام کا آخری وارث ان کے قبضے میں ہے، اور وہ مجھے ہر حال میں چاہیے۔ مختار احمد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آنکھ سپکنے میں مشتبہ کو ڈھونڈ لیں۔ زبیر اس سلسلے میں تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ ایک اور پہلو سامنے رکھا گیا۔ اس کی رگوں میں بھگوڑی ماں کا دودھ ہے، سو اس سے کسی بہادری کی توقع رکھنا بس ہے۔ مختار احمد تنک کر بولے، یہ بھول گئے کہ وہ اسی بھگوڑی عورت کے بھائی کے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن یاد بھی تب رکھتے جب مقابل کوئی فرض شناس بھائی ہوتا۔ یہاں تو منافق کی منڈی تھی جہاں سب بکتا تھا۔ تمہاری مدد سے مجھے کیا حاصل ہوگا؟ چال آگے بڑھائی گئی۔ اپنے دشمن کو نیچا دکھانے سے بڑا کوئی نام ہوتا ہے؟ لہجہ عیاری سے بھرپور تھا۔ مجھے شیشے میں اتارنے کی کوشش نہ کرو، تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ مرضی کا مہرہ چلانے کا اختیار دیا گیا۔ مجھے حیدر اور ابراہیم واپس چاہیے۔ یہ تو ساری بساط ہی الٹا دی گئی تھی۔ میں ان کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ انہیں ابراہیم کی کیا پرواہ، مسئلہ تو حیدر کا تھا، اور حقیقت یہ تھی کہ انہیں سالوں سے کچھ خبر نہ تھی، ورنہ اپنے فائدے کے لیے رشتے قربان کرنا ان کے لیے کبھی مشکل نہیں رہا۔ تو پھر یہ مصالحت بھی نہیں ہو سکتی؟ پانسا پلٹ چکا تھا۔ دونوں کے درمیان سالوں پرانی دشمنی کی شاخیں کٹنے کے بجائے مزید تناور ہو چکی تھیں۔ سوچ لو درانی، یہ یقیناً دھمکی تھی۔ تم سوچ لو، اپنا مستقبل خود کھودو گے۔ وہاں سے بھی برابر جواب آیا، یہ مت بھولو کہ تمہارا مستقبل بھی اکلوتا پوتا ہے جو نہ جانے کہاں شہر کی خاک چھانتا پھرتا ہے۔ صورتحال خراب ہو رہی تھی۔ اسلم خان کل کی فکر نہیں کرتا، جو ہوں میں ہوں اور صرف میں ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، مطلب نشست برخاست ہو چکی تھی۔ شطرنج کا کھیل شروع ہونے سے پہلے ختم ہو چکا تھا۔ ایک دوسرے کے مفادات سے کھیلنے والے کبھی بھی کسی دوسرے کے مفاد کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھا وجود مسلسل انہیں اپنی نگاہوں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ وہ جی بھر کے کوفت کا شکار ہو رہے تھے۔ آج یونیورسٹی میں تاخیر ہونے کے باعث افشین نے ان سے گھر تک چھوڑنے کے لیے کہا، اور وہ انکار نہیں کر پائے۔ اسے روڈ پر تنہا چھوڑنا اچھا نہ لگا، سو اب وہ اس گھر کے مہمان خانے میں بیٹھے تھے۔ پہلی بار کی طرح اس کی بہن دروازہ کھولتے بنا سلام کیے غائب ہو چکی تھی، جبکہ اس کی والدہ سے پہلی ملاقات تھی۔ گفتگو کم اور گھورنے پر زیادہ اکتفا کر رہی تھی۔ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ انہیں انداز پسند نہیں آیا، لیکن جواب دینا مجبوری تھی۔ میری والدہ اور ایک چھوٹی بہن۔ وہ جلد از جلد چائے ختم کر کے وہاں سے جانا چاہتے تھے۔ کماتے کتنا ہو؟ انتہائی ذاتی سوال نہایت دھڑلے سے پوچھا گیا۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ چائے ابھی بھی باقی تھی۔ افشین بتاتی ہے کہیں اندرون لاہور میں تم لوگوں کی رہائش ہے۔ وہ اتنی بھی بے خبر نہیں تھی۔ جی، انہوں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ تمہاری اچھی بھلی تنخواہ ہے تو اس محلے ٹائپ ماحول سے نکل کیوں نہیں آتے؟ کہو تو اپنے ارد گرد کوئی بات چلاؤں۔ اس انتہائی درجے کی بے تکلفی نے ان کے ہاتھوں میں پسینے کی ننھی ننھی بوندیں پیدا کر دیں۔ نہیں، بہت شکریہ، میری امی کی اس گھر سے بہت زیادہ یادیں وابستہ ہیں، سو میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ انہوں نے نہایت تفصیل سے جواب دیا تاکہ یہ موضوع ختم ہو جائے۔ اچھا، تو تم وہ ہو؟ کیا؟ ان کے انداز پر چونکنا فطری بات تھی۔ وہ جنہیں ماماز بوائے کہتے ہیں۔ بات کے اختتام پر وہ خود بھی ہاتھ پر ہاتھ مار کے ہنسنے لگیں، اور ہنسی کی شدت کافی زیادہ تھی۔ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ کپ میں آخری گھونٹ چھوڑتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایسی بے تکلفی تو اپنے ہم عصروں میں بھی نہ رکھتے تھے، اور یہاں مقابل کی عمر کا اندازہ کسی گستاخی سے باز رکھے ہوئے تھا۔ ارے حازم، اتنی جلدی آپ کہاں چل دیے؟ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نکلتے افشین آ گئی اور حیران لہجے میں سوال کرنے لگی، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ اب یہاں نہیں رکنا چاہ رہے تھے، لیکن میں آپ کو کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گی۔ وہ ان کے راستے میں دیوار بنی کھڑی تھی۔ نہیں پلیز، پھر کبھی سہی۔ انہوں نے کھانے کی فرمائش نہایت آرام سے رد کی۔ آپ ہمیشہ ایسے کرتے ہیں۔ وہ روٹھ جانے کا اظہار کر رہی تھی۔ ایسی بات نہیں، ابھی واقعی مجھے ضروری کام ہے۔
لیکن وعدہ رہا کسی دن لازمی کھانا کھاؤں گا۔ وہ واقعی اب یہاں سے جانا چاہتے تھے۔ جیسی آپ کی مرضی، آپ ہمیشہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلتے خارجی دروازے تک آئی اور اسی خاموشی کے ساتھ انہیں رخصت کر دیا۔ امی، آپ نے انہیں کچھ کہا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے سوالیہ نگاہوں سے ماں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پہلے میری بات کا جواب دو۔ یہ انسان پسند کیا تم نے اپنے لیے؟ ان کے لہجے سے ناپسندیدگی واضح جھلک رہی تھی۔ کیوں؟ کیا ہے اس انسان کو؟ اس بار اس کا لہجہ تلخ تھا۔ تم جیسی عقل مند اور ذہین لڑکی سے ایسی بے وقوفی کی امید نہ تھی۔ ان کی نگاہوں میں اس کے لیے تعصب جھلک رہا تھا۔ امی، آپ نے انہیں کیا کہا ہے؟ اب اسے یقین ہو چلا تھا، یقیناً امی کی جانب سے کوئی ایسی بات ہوئی تھی جو انہیں بری لگی تھی، ورنہ وہ اس قدر بامروت تھے کہ چاہنے کے باوجود تلخ نہ ہو سکتے تھے۔ اسی ایک خوبی کا وہ فائدہ اٹھا رہی تھی۔ وہی جو میں نے محسوس کیا اور میں تمہیں بتا رہی ہوں وہی حقیقت ہے۔ امی، میں آپ کو بارہا بتا چکی ہوں، میں حازم کو پسند کرتی ہوں اور اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرتے انہیں ضرور اولویت دوں گی۔ اس کے باوجود آپ کوئی ایسی بات کر سکتی ہیں جو میرے لیے مشکل کا باعث ہو؟ وہ انہی گول گول باتوں سے زچ ہو گئی تھی۔ اس کے پاس ہے کیا؟ ایک پرانے سے محلے میں رہائش ہے، بہن کی ذمہ داری سر پر ہے اور سب سے بڑھ کر ماں کا لٹو ہے۔ تم چلتی ہو تو اس کے ساتھ زندگی گزارنے؟ وہ اب کھل کر بولنے لگیں۔ وہ بے حد قابل انسان ہے اور مجھے ان کا مستقبل روشن نظر آتا۔ باقی بہن اور ماں کا کیا ہے؟ ان سے تو کبھی بھی جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ وہ انہیں نکتہ سمجھا رہی تھی جس کے باعث حازم شفیق اس کی نگاہوں میں آن بسا تھا۔ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ مڈل کلاس یہ کبھی ماؤں کے دامن سے نہیں نکلتے۔ وہ اس کی بات سے متفق نہیں تھیں۔ آپ بھی تو ایک شخص کو اس کے خاندان سے دور کر چکی ہیں، تو میری بار یہ خوف کیوں؟ وہ انہیں کیا حوالہ دے رہی تھی، وہ فوراً اسے سمجھ گئیں۔ اور اس سے پہلے جو 2 تجربے ناکام ہو چکے ہیں وہ بھی تم جانتی ہو۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں ایسے انسان کے پیچھے مت بھاگو جو تمہارے قابل نہیں۔ تم 2 جمع 2 کر کے زندگی گزارنے کے لائق نہیں ہو۔ تم کسی امیر زادے کے دل پر حکمرانی کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ یہ محبت وغیرہ کے ڈھکوسلے مت پالو۔ وہ اس کی کم عقلی کو کوس رہی تھیں۔ آپ بے فکر رہیں، میں کوئی بے وقوفی نہیں کروں گی۔ وہ ان کی کسی بات کو سنجیدہ نہیں لے رہی تھی۔ ہاں امی، آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی آپ سے زیادہ رشتوں کا استعمال جانتی ہے۔ وہ نہ جانے کب سے کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی، آخرکار بول پڑی۔ تم تو چپ ہی کرو، جانے کس منحوس لمحے کی پیداوار ہو، ہر کام میں میری مخالف سمت سے جانے کی تم نے ٹھان لی ہے۔ انہوں نے پل میں نوشین کو جھاڑ کر رکھ دیا۔ انہیں افشین سے جتنی امیدیں تھیں نوشین سے اسی قدر خار کھائے بیٹھی تھیں۔ خدا مجھے اس وقت سے بچائے جب میں آپ کی سمت چلنے لگوں۔ وہ جو سوچتی تھی کہہ دینے میں عار محسوس نہ کرتی۔ میری نظروں کے سامنے سے دور چلی جاؤ۔ وہ ایک دم چیخی تھیں، سو وہ مسکراتے وہاں سے ہٹ گئی۔ ان کا پارا چڑھ چکا تھا، سو اب بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے آرائشی ہال میں بیٹھی تھی، انتظار کی کوفت سے تنگ آ چکی تھی جب انٹرویو کا آغاز ہوا، لیکن ابھی بھی اس وقت آنے میں بہت دیر تھی۔ یہ کافی مشہور کمپنی تھی، اگر یہاں اس کی جاب ہو جاتی تو امی کی کئی پریشانیاں حل ہو سکتی تھیں۔ وہ خود کو پر اعتماد رکھنے کے ساتھ دل ہی دل میں آیات پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ اپنا نمبر آنے پر دل سے سارے وہم اور وسوسے نکالتے انٹرویو روم میں داخل ہوئی۔ ایک وسیع کمرے میں طویل میز کے پار 5 افراد بیٹھے تھے، لیکن اس کی نگاہ سامنے بیٹھے انسان پر مرکوز تھی۔ وہ انسان یہاں اس کے سامنے کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ خود کو ناکامی کے لیے تیار کر چکی تھی۔ اس کا دل چاہا یہاں سے واپس مڑ جائے، لیکن ابھی وہ ایسی بے وقوفی کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ خود کو پر اعتماد ظاہر کرتی آگے بڑھی۔ وہ کرسی کے قریب پہنچی کہ فون سے نظر ہٹاتے ہوئے اس نے آنے والے کی جانب دیکھا اور اس کی طرح شدت سے چونکا۔ تم یہاں؟ اس کے لہجے میں حیرانی کا عنصر زیادہ تھا یا بے یقینی کا، وہ سمجھ نہیں پائی، لیکن اس کی اونچی آواز پر سب اس کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔